سب کو میں آج یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں اور مسلم لیگ نون کا جو ہمارا ریسرچ ونگ ہے، اس ریسرچ ونگ نے 3 سال جو عوام کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، جو 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی پاکستان کی عوام کو جو بیوقوف بنایا گیا، اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد جس تواتر سے پاکستانی قوم سے جھوٹ بولا گیا، جس طرح میڈیا کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائیں اور جو سچ ہے اس کی آواز کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی۔ چند دن پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے کنونشن سینٹر میں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک 3 سال کا انہوں نے اپنا ایک احاطہ کیا تھا، اور اس کے اندر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ 3 سال جو قوم کے وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور ان 3 سالوں کے اندر کوئی نغمے سنا رہا تھا، کوئی بات کر رہا تھا کہ جی پہلے ہم نے فلانا گانا بنا لیا تھا، اب ہم یہ گانا بنانے لگے ہیں، تو ان کا ریئلٹی سے ایک ڈسکنیکٹ ہے اس حکومت کا۔ اور اس حکومت میں بیٹھے ہوئے عہدیداروں کا نہ تو کوئی پلاننگ کا جہاں پر فقدان نظر آیا، جہاں پر گورننس کا فقدان نظر آیا، وہاں پر سب سے بڑھ کر میگا کرپشن سکینڈلز نظر آئے، اور اس کے اوپر جو ادارے ہیں ان کی مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے، کیونکہ گورننس کے اندر جب تک آپ کا احتساب کا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے اوپر ہی ٹارگیٹڈ رہے، اور جو میگا کرپشن کے سکینڈلز نکل کر سامنے آ رہے ہیں حکومت کے، ان کے اوپر جب خاموشی اختیار کی جائے تو پھر معاشرے کا وہی حال ہوتا ہے جو ان 3 سالوں میں پاکستانی معاشرے کا ان نالائقوں، نااہلوں اور کرپٹوں نے کر دیا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر آپ کو جہاں پر بہت زیادہ ایشوز نظر آتے ہیں، وہاں پر سب سے پہلے جو یہ عمران خان صاحب ہی کہا کرتے تھے کہ وہ کیا حکومت ہوئی جو قیمتوں کے پیسے بڑھا کے، جو ٹیکس بڑھا کے اگر وہ حکومت چلاتی ہے تو ایسی حکومت میں نہیں چلانا چاہتا۔ یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا اور قرضہ نہیں لوں گا، اور آج پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے بے تحاشا تاریخ کے بدترین قرضوں کی زد میں آ چکا ہوا ہے۔ جتنے قرضے پاکستان کے 2018 تک تھے، آج ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈبل ہو چکے ہوئے ہیں۔ انفلیشن جو ہمارے دور کے اندر سنگل ڈیجٹ میں ہوتی تھی، آج وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کا یہ نعرہ پیٹتے نہیں تھکتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آج وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ان کا اپنا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ کہتے ہیں کہ 6 to 9.5% جو ہے وہ ڈیفیسٹ، اور کامرس منسٹری 13 سے 15 بلین کی بات کر رہی ہے ڈالرز کی کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا؟ اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیلدی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ بھئی آپ کس قسم کی گفتگو اور کس طرح عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج وہ چیزیں جو ہمارے دور میں، اور ہمارے دور میں تو ایک اس کی ریزن تھی کہ ہم نے اتنی میگا پروجیکٹس پاکستان میں شروع کیے تھے، بجلی کے جو منصوبے تھے ان کے لیے جو امپورٹس ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے ایک بیلنس کے اندر تھوڑا سا ہمیں دیکھنے میں آیا تھا، لیکن آج آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ آج آپ اس کو جو اس کے متعلق آپ کی جو خاموشی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو مورگن سٹینلے کیپٹل نے، آج سے انتہائی افسوسناک خبر ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹ میں سے نکال کر فرنٹیئر مارکیٹ کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ کس قسم کے لوگ مسلط ہو گئے ہیں پاکستان کے اوپر؟ یہ کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ آج 3 سال کے بعد جہاں پر پاکستان میں آٹا، چینی کے لیے لوگ، آج آپ آٹا دیکھیں، آج 70 روپے کلو بھی اویلیبل نہیں ہے، اور اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم نے اس بات کو انشور کیا تھا کہ ہمارے دور میں جو 30-35 روپے کلو کا آٹا تھا، اس کے اوپر اگر
فلور ملز آٹے کی کوالٹی کے اندر کچھ کمی کرتی تھی تو ان کے خلاف ایکشن ہوتا تھا. یہاں پر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر رپورٹس در رپورٹس ہیں کہ انتہائی ناقص قسم کی گندم اور آٹا جو ہے عوام کو 70 روپے اور اس سے اوپر آپ کو دیا جا رہا ہے. چینی 125-30 روپے کی کر دی اور اویلیبل نہیں ہے. یہاں پر ابھی لغاری صاحب محترم ایگریکلچر کے حوالے سے اور ایگریکلچر امپورٹس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے, لیکن میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا وہ پاکستان تھا یا یہ وہ نعرے تھے جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب شروع ہوئے تھے؟ اور گورننس کی بات کر لیں, آج پنجاب کے اندر 5واں چیف سیکرٹری 7واں آئی جی انہوں نے چینج کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لسٹ دیکھیں تو میں یہ قوم کے لیے کہ ان کی پنجاب کے جو ہائر ایجوکیشن کے سیکرٹری ہیں وہ 9 چینج ہو چکے ہیں آج کے دن تک. پنجاب کے جو اریگیشن کے سیکرٹری ہیں وہ 11 چینج ہو چکے ہیں. فوڈ کا 5واں سیکرٹری آ گیا ہے. کمشنر لاہور 6 لگ چکا ہے. کمشنر گجرانوالا 7واں لگ چکا ہے. یہ آپ کی گورننس. آپ جو نیچے بدلاؤ کر رہے ہیں, اگر آپ صرف اوپر بزدار کو بدل کے دیکھ لیں تو شاید کوئی کام ٹھیک ہو جائے, لیکن چونکہ وہ ایک پرچی پہ آیا ہوا شخص ہے تو اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کرنی. اور جب حکومت پرچیوں, سفارشوں اور کن کن چیزوں پہ چلے اور فیصلے جو ہیں وہ جن بنیادوں پر ہوں تو پھر ایک شرم ہی آتی ہے. آج پنجاب میں کرپشن کا جو ریٹ ہے, کسی بھی عہدے پہ لگنے کے لیے باقاعدہ بازار لگ چکے ہوئے ہیں, اور وہ ریٹوں کے اوپر آپ جا کے جون سا مرضی آپ اپنی تعیناتی کروا لیں. آج اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی جو حالت ہو چکی ہے, جو گورننس کی حالت ہو چکی ہے, جو پاکستان کے اندر ہم پنجاب جب کی بات کرتے ہیں تو 60% پنجاب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ہمیں ابھی چند دن پہلے اتفاق ہوا باہر کے باقی صوبوں کو بھی, کے پی کے, بلوچستان, پتھیٹک, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر نام کی چیز کوئی نہیں ہے, وہاں پر گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے. آج کے پی کے اندر یونیورسٹی ملازمین کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں. آج وہاں پر ہیلتھ کے ملازمین کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں, جہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 8ویں سال 9ویں سال میں جا رہی ہے. وہاں پر ان 9 سالوں میں کوئی ایک نیا ہاسپٹل, کوئی ایک نیا کالج, کوئی ایک نئی یونیورسٹی یہ نہیں بنا سکے. اور جو بنے ہوئے تھے ان کا یہ حال کر دیا ہے کہ وہاں پر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. خواجہ عمران نذیر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ دوائیوں کے اندر عام آدمی دوائی لینے کے قابل نہیں رہ گیا. ڈیتھس کے اندر کتنا اضافہ ہو گیا ہے, کمپلیکیشنز کتنی بڑھ گئی ہیں. یہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے یہ 3 ایئرز پرفارمنس آڈٹ آف پی ٹی آئی پنجاب جو ہے, جس کے اندر ہم نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے, اور ان تمام چیزوں کے اوپر یہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. یہ ایک طرح کا بلو پرنٹ ہے. جو وعدے انہوں نے کیے تھے, جو وعدے تھے اور جو ان کی تکمیل تھی, اللہ کے فضل سے یہ نعرہ پی ایم ایل این کا تھا کہ وعدوں کی تکمیل کے لیے پی ایم ایل این. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس پرفارمنس آڈٹ کے اندر ہم ان کو ان کے جتنے منصوبے ہیں, ان کے جتنے, مجھ کو صرف ایک بات بتا دیں, ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کیے, بالکل کیے. ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے, ہم نے اسکولوں کا انفراسٹرکچر, کالجز کا انفراسٹرکچر, نئی یونیورسٹیز. آپ ذکر کریں جو اسکالرشپس ہم دیتے تھے, جو یونیورسٹیز کو گرانٹس دیتے تھے, جو پی ایچ ڈیز کے لیے اسکالرشپس دیتے تھے, آج انہوں نے وہ سب ختم کر دیا. اور جو بچے باہر کے ملکوں میں پڑھنے گئے ہوئے تھے, ان بچوں کے لیے انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ بچے وہاں سے بیٹھ کر اپیلیں کرتے رہے کہ ہمارا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے. آج اس حکومت نے وہ بچے جو اپنے وسائل پر چائنا میں پڑھ رہے ہیں, 7,000 سے زیادہ بچے ہیں, کوئی ان کا پرسانے حال ہی نہیں ہے. ان کے ویزے ختم ہو چکے ہیں, ان کی یونیورسٹیاں ان کو واپس نہیں لے رہی, اور یہاں پر حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے. اور اس کے اندر پی ایچ ڈیز, اس کے اندر ڈاکٹرز, انجینئرز,
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ہر فیلڈ کے بچے اور بچیاں ہیں، اور اس حکومت نے ان کے لیے آواز اٹھانا جو ہے گوارا نہیں کی. آج وہ مستقبل ان کا، پاکستان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. میں چونکہ ہم سب باری باری بات کریں گے، میں گزارش کروں گا سردار اویس لغاری صاحب سے کہ وہ اب اس بات کو آگے جاری رکھیں گے. بہت شکریہ جی. سردار صاحب ادھر آ جائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے حضور، وہ یہ ہے کہ آج سے 2 سال بعد یا 1 سال کے بعد جب بھی انتخابات ہوں تو اس انتخابات کے جمہوری عمل کے اندر جو عوام ہے وہ حکومت والی جو جماعت ہے اس کی کارکردگی کو اپنے آئندہ مستقبل کی بہتری کے لیے صحیح طریقے سے اس کو جانچ سکے اور اپنے فیصلے کر سکے. یہ 3 سال کا آڈٹ اس لیے پیش کیا گیا ہے آپ کے سامنے، لیکن اس کی چند جو اہم جو نکات ہیں وہ ہم سب اپنے اپنے سیکٹرز کے آپ کے سامنے بیان ضرور کریں گے. گورننس کی مختلف باتیں رانا صاحب نے بات کی، لیکن سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں کم از کم 100 ایسے ادارے ہیں، 56 کمپنیز تھیں اور مختلف ایسے ادارے ہیں جو اس حکومت نے ختم کر دی ہیں. ان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اگر کمزوری ہوتی تو ان کو بہتری کی طرف لے جانے کے بجائے اس کو ختم کر دیا. 56 کمپنیز کو بغیر سوچے سمجھے آتے ہی ایک ہی تلوار کا وار کیا اور ختم. مختلف اداروں کو ساؤتھ پنجاب فارسٹ کمپنی جی ختم، مختلف ادارے ختم. اب جنوبی پنجاب کے اندر بلوچ جو جی قبائل ہیں ان کی ایک بارڈر ملٹری پولیس ہے، اس کو بھی ختم کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو زیادہ ایکوپمنٹ دیں، اس کے اندر جو آسامیاں ہیں اس کے اندر لوگوں کو فریش ٹریننگ کر کے بھرتی کریں. اور وہ اگر کمزور ادارے بھی ہیں تو ان کو کمزوری سے اٹھا کے بہتری کی طرف لے کے جائیں. اس کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام روایات، تمام مختلف جو گورننس کے رولز ہیں ان کو اڈاپٹ کیونکہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے ادارہ ختم کرنے کا اب جی اعلان کر دیا ہے. یہ وہ جی مثال ہے جو ان کی نااہلی کو سب سے زیادہ سامنے لے کے آتی ہے. انہوں نے پچھلے 3 سال میں جنوبی پنجاب جو 3 جی ڈویژنز کے اوپر مشتمل ہے اس کی عوام کو جھوٹ بول بول کے صرف ایک سیکریٹریٹ کی بلڈنگ تک نہیں دی. انہوں نے جو شہباز شریف صاحب اپنی حکومت کے اندر جنوبی پنجاب میاں والی اور بکھر کے لیے جاب کوٹا 32% کے قریب کا رکھ کے گئے تھے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا. پچھلے 2-3 مہینے پہلے سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، وہ بھی آج پنجاب کی کابینہ اپنے پاس رکھ کے جی بیٹھی ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہونے دے رہی. زراعت کے پیشے کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اور آج کہتے ہیں کہ ہم نے جی زراعت کے شعبے میں بڑی ہر قسم کی ایڈوانس کیا ہے، بالکل غلط ہے. انہوں نے اگر ویٹ کی قیمت فی من بڑھائی تو اس سے زیادہ فی من اخراجات کو بڑھا کے ذمہ دار کی جیب میں سے پیسہ لیا. انہوں نے زرعی ٹیوب ویل کی فی یونٹ ریٹس کو بڑھایا. انہوں نے کھاد کی قیمت کو تقریباً دگنا کیا. انہوں نے تیل کی قیمت جس سے ہمارے ٹیوب ویلز جی چلتے ہیں اس کو جی بہت انکریز آئی اس کے اندر. انہوں نے الیکٹرک جو ٹیوب ویلز ہیں آج 6 مہینے لگتے ہیں. آج اگر ڈیمانڈ نوٹس آپ پے کریں 6 سے 7 مہینے کے بعد آپ کو ٹیوب ویل کا کنیکشن ملتا ہے. 6-7 مہینے بغیر پانی کے زمیندار اپنی فصلوں کو کہاں سے پلائے، کس چیز سے پلائے؟ زمیندار آج اس کا ڈیزل، اس کی کھاد، اس کی جو ادویات ہیں، جو سپریز پیسٹیسائڈز استعمال ہوتی ہیں، جو فنجیسائڈ استعمال ہوتی ہے، جو گھاس کو تلف کرنے کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں، اس کا انہوں نے جی بیڑا غرق کیا. میں اینڈ میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ پنجاب کی عوام آج کے لا اینڈ آرڈر کو دیکھے. ہر ذمہ دار چاہے وہ 1 ایکڑ کا مالک ہے یا 500 ایکڑ کا مالک ہے،
آج جب ریونیو سسٹم کے اندر جا کے اپنی فرد لیتا ہے تو اس کو 3 گنا زیادہ رشوت دینی پڑتی ہے. جو ایس ایچ او کے پاس جو فیسیں اور بےایمانیاں پہلے ہوتی تھی آج اس میں 8 سے 10 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. ذمہ داروں کو بہت مشکلات کا جی سامنا ہے. اور اینڈ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ امن و امان کے حالات پنجاب کے تباہ ہو چکے ہوئے. ملک صاحب شاید اس کے اوپر روشنی ضرور پھینکیں گے. بلوچستان کے صوبے سے لوگ مسلح ہو کے آتے ہیں. ہمارے دیرہ غازی خان کا ضلع جس کا عثمان بزدار صاحب خود وزیر اعلیٰ ہے, اس کے ضلع میں ہمارے قبائلی علاقے میں بلوچستان سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے قبائل کے 4-4 5-5 لوگوں کو بشمول خواتین ایک ہی کلیشنکوف کے برسٹ کے اندر مار کے واپس چلے جاتے ہیں. اور صوبہ پنجاب کی پولیس اور چیف سیکرٹری اور آئی جی اور بی ایم پی کے انچارج ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آج مہینہ ہو گیا ایسی واقعے کو. اس قسم کے واقعات روز ہو رہے ہیں. تو نہ صرف اس پنجاب کی حکومت نے پنجاب کا بیڑا غرق کیا ہے بلکہ شہباز شریف جو اس پنجاب کو کہاں تک پہنچا گئے تھے اس تمام چیزوں کو انہوں نے رول بیک کیا ہے. اور پنجاب کی عوام سے پتہ نہیں کیوں اس پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ بدلہ لیا ہے کیونکہ پنجاب کی حکومت پی ایم ایل این کے فیور میں ہے. اکثریت پی ایم ایل این کی ہے اس صوبے میں, تھی پچھلے الیکشن میں بھی تھی. یہ حکومت صوبے کی پنجاب کی پی ایم ایل این کی تھی. اس کو ہم سے چھینا گیا. اس کا ایسا بدلہ لیا جا رہا ہے کہ پنجاب کی عوام آج چیخیں مار کے رو رہے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ. خواجہ عمران نذیر صاحب ادھر ادھر سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. جب ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں 3 سالہ کارکردگی تو مجھے ویسے ہنسی بڑی آتی ہے کیونکہ آج پاکستان کے اور خاص کر پنجاب کے طلوعز میں کسی گلی کوچے بازار میں بیٹھا مزدور کسان ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا عام شخص جو ہے وہ بھی اس بات پہ ضرور ہنسے گا کہ جس چیز کو کارکردگی کہتے ہیں اس کی کوئی ہوا بھی جو ہے وہ ان کے قریب سے نہیں گزری. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائٹ پیپر جو ہم نے شائع کیا ہے یہ ہم نے اہتمام حجت ہی کیا ہے, ورنہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اوورآل اس حکومت کی بزدار حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ صرف وہ جو حوروں والا ٹیکہ ہے وہ لگانے سے نظر آتی ہے, ویسے عام آدمی کو نظر نہیں آ سکتی. تو میں جو 3 سال میں ہیلتھ میں جو کام ہوئے ہیں, ابھی خواجہ سلمان رفیق صاحب بھی راستے میں ہیں کیونکہ وہ اسپیشلائز ہیلتھ منسٹر تھے تو وہ ضرور اس پہ زیادہ بات کریں گے. میں پرائمری ہیلتھ کے علاوہ کچھ چیدہ 2-4 ایشوز پہ آپ سے ضرور بات کروں گا. سب سے پہلے تو جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہماری بڑی محترم ہے, میرے لیے کوئی ذاتی ان سے ہمارا پرابلم نہیں ہے. وہ چونکہ ڈاکٹر تھی تو میری اپنی بڑی امید اور توقع تھی کہ شاید میں اور سلمان ڈاکٹر نہیں تھے تو ہم شاید اس طرح سے مسائل کو کر سکیں ہوں, سمجھ سکیں ہوں, تو ہو سکتا ہے یہ آئیں تو یہ بہتر پرفارم کر دیں. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بزدار صاحب سے بھی زیادہ ہیلتھ کا بیڑا غرق کیا. جو سب سے پہلے آپ کا جو ڈاکٹر تھا وہ آپ کو یاد ہے کہ یہ وہ ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے جو دھرنے دیا کرتے تھے, ان میں سے اکثر بڑے جذباتی تھے اور یہ دوائیوں کی پرچیوں پہ بعض دفعہ لکھ بھی دیتے تھے جوش جذبات میں کہ جناب جب دوائی کھائیں تو ساتھ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. مجھے بڑا فیل ہوتا ہے یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک کے میں سمجھتا ہوں کریم ہوتی ہے, پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, اور شعبوں کی طرح ڈاکٹرز بھی ہیں وہ بڑی مشکل سے ڈاکٹرز بنتے ہیں. لیکن آج ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے پی ایم ڈی سی کو جس طرح سے برباد کیا, اپنی ذاتی خواہش اور ذاتی انا کو بنیاد بنا کر آپ نے اس کو پی ایم سی میں کنورٹ کیا, اور جو سٹوری ہوئی اس پہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب کو اس کا علم ہے. تو حالت یہ بنی کہ آج 65,000 سے زائد ڈاکٹرز آپ کے ملک میں بے روزگار ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس بات پہ کہ ایک شخص جو ہے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, اس کے ماں باپ پیٹ کاٹ کے جو ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ بے روزگار ہو. تو آج جو این ایل ای کے نام پر ان پہ عذاب مسلط کر دیا گیا ہے, اور پھر جس طرح سے ان کے اوپر تشدد ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے, جس طرح سے ڈاکٹرز کو ٹارچر کیا گیا. تو یہ میں نے صرف ایک بات کی ہے کہ اب بیسک جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنے کی طرف سب سے پہلا قدم یہ گیا. رانا مشہور صاحب نے بھی آپ سے بات کی, 3 سال میں کوئی ایک نیا پروجیکٹ جو ہے اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا.
مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کا ہم بہت شور سنتے ہیں. آج بھی مدر اینڈ چائلڈ اسپتال جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے, اور آج جو ہے وہ ہم نے اخبار میں پڑھا ہے کہ جناب فلانی جگہ نئی ایمرجنسی بنے گی, فلانی جگہ ٹراما سینٹر بنے گا. تو یہ بنے گا, ہوگا, آئے گا, جائے گا, اسی میں ان کے 5 سال 4 سال جو رہ گئے ہیں وہ گزر جائیں گے, اور ککھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں آئے گا. اور جہاں تک بات ہے شعبہ ہیلتھ کی کارکردگی کی, تو میں 3-4 چیزوں پہ صرف بات کروں گا کہ ہم نے جب شہباز شریف صاحب نے محکمہ ہیلتھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا تو اس کے پیچھے سوچ یہ کار فرما تھی کہ چونکہ ہمارے جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے ہاسپٹلز ہیں, جن کو ٹیچنگ ہاسپٹلز کہتے ہیں, یہ اوور لوڈڈ ہیں. ان کو اوور لوڈڈ کرنے سے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تو اس کا حل یہ نکلا تھا کہ جب تک ہم ڈسٹرکٹ کے اسپتال کو, تحصیل لیول کے اسپتال کو, BHU کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, اس وقت تک جو پیشنٹ لوڈ ہے وہ ہمارے ان بڑے اسپتالوں میں آتا رہے گا. تو اسی سوچ کے پیچھے جناب شہباز شریف صاحب کے زیر قیادت ہم نے ریویمپنگ پروگرام شروع کیا تھا. تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کو ہم نے ریویمپ کیا, ان میں جو مسنگ فیسلٹیز تھی ان کو پورا کیا, جو مسنگ HR تھا اس کو پورا کیا. CT اسکین مشینز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ہم الحمدللہ لگا کر گئے تھے. آج مجھے پوچھنا ہے ان سے کہ جو بلند و باغ ترقی کے دعوے کرتے نہیں تھکتے, کہاں گئی وہ CT اسکین مشینیں, کہاں گئی وہ لیبارٹریز جو ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں کام کی تھی, کہاں گئے وہ تمام اعلیٰ میڈیسن کے معاملات جو ہم ان کو سیٹ اپ کر کے گئے تھے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, خواہ اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, جس نے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں ان 3 سالوں میں چند ماہ بھی پرفارم کیا ہو, اور وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ اس وقت ان ہسپتالوں میں, ان BHUs میں, ان RHCs میں, ان THQs میں, ان DHQs میں اعلیٰ پائے کی میڈیسن, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, اعلیٰ پائے کی میڈیسن جو ہے وہ دستیاب تھیں. آج وہ میڈیسنز کدھر ہیں؟ آج آپ آپ کے پاس ہی چناؤ ہاسپٹل ہے, آپ جائیں, میں دعویٰ کرتا ہوں, اپنا کیمرہ لے جائیں, آج ایمرجنسی میں بھی اینٹی بایوٹکس تک دستیاب نہیں ہیں. آج بعض ہسپتالوں میں, سلمان بھائی اوپر آ جائیں, آج بعض ہسپتالوں میں ڈریسنگ کا سامان تک اویلیبل نہیں ہے. آج اتنی بری حالت ہے کہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں جو پروکیورمنٹ میڈیسن کی شہباز شریف صاحب کے دور میں میں کر گیا تھا, آج بھی پچھلے سال تک انہی ادویات سے کام چلایا گیا. 3 برس میں میڈیسن خریدنے کی پالیسی وضع نہیں کی جا سکی, اور اس کے بعد کوئی رولز ریلیکس کیے گئے اور کوئی گھٹیا وٹیا میڈیسن خریدنے کے معاملات کیے گئے, وہ بھی میری اطلاع کے مطابق پتہ نہیں اب تک خریدی جا چکی ہے نہیں خریدی جا سکی. تو حالت یہ ہے کہ دعوے بہت بڑے بڑے ہیں. ابھی جب بجٹ پیش ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ میاں والی کی ایک سکیم تھی, یعنی جھوٹ کی انتہا کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو بھی داغ لگانے سے باز نہیں آتے. میاں والی کی ایک سکیم اناؤنس کی گئی, 7300 ملین اس سکیم کے رکھے گئے, اگلے سال وہ سکیم ہی غائب ہو گئی, اور اس کے بعد جناب اس کو چند سو ملین رکھ کے تو کھاتا جو ہے وہ پورا کر دیا گیا. یعنی پرائم منسٹر سے بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ اپنے قائد سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, پتہ نہیں آپ کے کیا حالات اور کیا معاملات ہیں. جو پریونٹیو ڈیزیز کنٹرول پروگرام ہم نے شروع کیا تھا, جو ہم نے NCD کلینکس شروع کیے تھے, تاکہ ایک مریض جاتا تھا جب ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں, ہمارے THQs میں, تو ایک NCD کلینک سیٹ اپ کیا گیا تھا. سب سے پہلے اس کے وائٹلز چیک کیے جاتے تھے, اس کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا تھا, تاکہ اس دوبارہ زندگی میں جب وہ اسپتال آئے گا تو جو بھی ڈاکٹر اس کا وہ ریکارڈ اوپن کرے گا, اس کے پاس سارا ریکارڈ اس کی بیماری کا آ جائے گا. اس پروگرام کا خانہ خراب کر دیا گیا ہے. فلٹر کلینکس کے نام پر جو ہم نے ہائپرٹس کنٹرول پروگرام سے عملی جنگ کا آغاز کیا تھا, جو کہ پاکستان کا حقیقی چیلنج ہے, اس چیلنج کے معاملے کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا. نان سیریس رویہ رکھا گیا, لوگوں سے ذاتی پسند ناپسند پر لوگوں کی پوسٹنگز کی گئیں. جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ درجنوں سیکٹریز بدل چکے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیکٹریز بدلنے سے اور یہ تمام معاملات کرنے سے کیا ہوگا. اصل پرابلم جو ہے اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے کہ کون نالائق ہے, کس کی کمپیٹنسی نہیں ہے, کون پالیسی نہیں دے پا رہا. تو جب تک ہم اس کو نہیں بدلیں گے معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف جو ہے وہ نہیں جائیں گے. سلمان رفیق صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, میں صرف اتنی بات کر کے سلمان رفیق صاحب کو بلانا چاہوں گا کہ ہیلتھ سیکٹر کا جو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, لوگوں کو آج دوائیاں نہیں ملتی, ادویات کی قیمتوں میں 16 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے کوئی پوچھنے والا؟ سلمان رفیق صاحب کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ 2.25 سال اس شخص نے جیل کاٹی ہے, جس کی شرافت کی گواہی ہر شخص دیتا ہے. اور جو لوگ 16 دفعہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر گئے اور جن کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ ہے, ان سے آج پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
یہ امید کروں گا کہ شاید کسی کو عقل آئے، غریب مزدور کسان اس کے اوپر جب بلڈ پریشر، شوگر، دل کا مرض آتا ہے تو یہ پوچھ کے نہیں آتا، یہ بتا کے نہیں آتا کہ کیا آپ بیمار ہیں یا امیر ہیں یا غریب ہیں تو میں آپ پہ آ جاؤں. یہ امیر پہ بھی آتا ہے، غریب پہ بھی آتا ہے. جس کو شوگر ہو جائے، جس کو بلڈ پریشر ہو جائے، جس کو دل کا مرض ہو جائے، اس کو تو دوائی کھانی ہے. وہ روٹی کھائے نہ کھائے اس کو تو دوائی کھانی ہے. تو جو فری ادویات شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھیں آج ان کو بھی بند کر دیا گیا. یہ وہ حکومت ہے جو بات تو ریاست مدینہ کی کرتی ہے لیکن یہ صرف لینا جانتے ہیں، دینا ان کو نہیں آتا. تو خدارا اس حکومت سے اب ہمیں جان چھڑانی پڑے گی اور ان کی جو نااہلی اور نالائکی ہے وہ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ عوام کے سامنے لے کر آئے. تو سلمان رفیق صاحب پلیز تشریف لے آئیں تاکہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اوپر جو ہے وہ آگے بات کر سکے. بہت شکریہ جی. ہمارا سیکوینس اس طرح ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ پہ بولے گا. مہربانی جی، مہربانی. السلام علیکم جی. تھینک یو بھائی صاحب. میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ آپ سب کے لیے میں الیکشنز میں ہم بہت برا انوالو ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خواجہ عمران نذیر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہیلتھ پہ. میں کوشش کروں گا کہ بہت اختصار سے کروں. جو بات ہم دونوں اس وقت کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ہم نے میڈیا چینلز پہ اور اسمبلی کے فورم پہ جو متعلقہ وزار صاحب ہیں اور ساری کیبنٹ ہے ان کے سامنے بارہ کی ہے، لیکن ہمیں ان باتوں کا آج تک جواب نہیں ملا. ہم نے اپنے پچھلے دور میں پوری کوشش کی شہباز صاحب کی قیادت میں کہ ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کریں. وہ کس حد تک بہتر ہوا، کس حد تک بہتر نہیں ہوا، یہ ظاہر ہے عوام اس بارے میں بہتر بتا سکتی ہے. میں کچھ صرف فگرز کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا. اگر ہم ایک کمپیریزن کریں اس وقت، تھوڑا سا کرونا پہ تھوڑی دیر بات کرنا چاہوں گا، ایک آدھ منٹ. کرونا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جب ڈینگی آؤٹ بریک ہوئی تھی بالخصوص لاہور میں، تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جو پیتھولوجی ٹیسٹ تھا CBC، اس کو جو 800 کا چارج ہوتا تھا اس کو ہم نے 90 روپے کیا تھا. ہم نے 12 دونوں نے اور باقی ہماری جماعت نے اس بات کی نشاندہی کی اور گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اس کو کافی کم پیسوں پہ جو پرائیویٹ لیبز ہیں ان سے نیگوشیٹ کر کے کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور آج بھی ٹیسٹ کی قیمت 6,500 7,000 8,000 ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے. ریمڈیسیور ٹیکہ آپ کے علم میں ہے، لائف سیونگ انجیکشن ہے. 4 ماہ اس کی فائل وزیر اعظم ہاؤس میں پڑی رہی. بنگلہ دیش نے 1 دن میں اس کی اجازت دی اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں اس کو فروخت کیا. تو پچھلے سال لوگوں کو اس انجیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑا. ایکٹیمرا روش کمپنی کا ہے، وہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. اگر پراپر اس کا کانٹریکٹ کر لیا جاتا، خریداری کر لی جاتی، آج بھی ایکٹیمرا جو اس کو لینے کے لیے آپ کو بے شمار سفارشیں کرنی پڑتی ہیں. جو آپ کو امداد آئی ہے باہر سے، اس کی آڈٹ رپورٹ روک لی گئی ہے. اس پہ 12 آپ جو دوست بیٹھے ہیں سامنے، آپ نے بے شمار پروگرامس بھی کی ہیں، اس کی نشاندہی بھی کی ہے. ان باتوں کا ہمیں آج تک جواب نہیں دیا گیا. ہمارے جو اپنے پروجیکٹس تھے، گوجرانوالہ میڈیکل کالج، ڈیرہ غازی خان میڈیکل کالج، ساہیوال میڈیکل کالج، امیر الدین میڈیکل کالج اور سیالکوٹ میڈیکل کالج، ان 5 کی ہم نے بلڈنگس سوائے امیر الدین کی جو لاہور میں تھا 4 کی بلڈنگس مکمل کی. ان کے ساتھ ہم نے ہاسپٹل شروع کیے. ساہیوال اسپتال ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. اس کی بھی نشاندہی 12 کی گئی کہ اس کا اسٹرکچر اپنے دور میں مکمل کر لیا تھا. CT اسکین اس کی آ گئی تھی، اس کو بھی ابھی تک یہ شروع نہیں کر سکے. گوجرانوالہ میڈیکل کالج کے اندر 2 ٹاورز بن رہے ہیں 250 بیڈ کے، دونوں کو ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا. سیالکوٹ میڈیکل کالج کے ساتھ جو نیا اسپتال تھا اس کی اسکیم ہی غائب کر دی گئی. ڈیرہ غازی خان جو بزدار صاحب کا اپنا شہر ہے، وہاں پہ 500 بیڈ کا ہم ایک ہاسپٹل بنا رہے تھے جو پرانے اسپتال کے اندر ہی اس کا ایک پورا بلاک تھا، وہ بھی ابھی تک نامکمل ہے. اور ان کے اپنا کارڈک انسٹیٹیوٹ جو ان کے مرحوم والد کے نام پہ ہے، اس میں بھی جو پروجیکشن کی جاتی ہے پیسے اس کے مطابق ریلیز نہیں کیے جاتے. اس کے علاوہ جتنے بھی مدر چائلڈ ہاسپٹلز ہیں میرے پاس ان کی تفصیل موجود ہے جو مختلف شہروں میں بن رہے ہیں. ان کی بھی اگر آپ فنڈنگ دیکھیں گے تو انتہائی ان کی کم فنڈنگ ہے. مدر چائلڈ اٹک 200 بیڈ 2 ارب 66 کروڑ کا اسپتال ہے. بجٹ بک میں صرف 1 کروڑ روپے اس کے لیے رکھا گیا، 1 کروڑ روپیہ. اور اس کی نشاندہی بھی ہم نے ان کو اسمبلی کے فورم پہ کی تھی. حاضر آباد چکوال کے 2 اسپتال اناؤنس کیے وزیر اعلیٰ صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے. 4 ارب کے تقریباً یہ اسپتال ہیں، 1 کروڑ روپے ان کے لیے فنڈنگ ہے، یعنی 300 سال میں یہ اسپتال بنیں گے. راجن پور مدر چائلڈ 3 ارب 66 کروڑ 2 ارب کا اعلان کیا، دیا صرف 1 کروڑ روپیہ. بھکر 80 کروڑ روپے سے ایک DHU اپ گریڈیشن کی اسکیم ہے، دے صرف 7 کروڑ رہے ہیں. یہ صورتحال چکوال کی ہے. صرف یہ ایک تھوڑی سی ہم نے ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جو بجٹ اناؤنس کیا جاتا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بجٹ میں دیا کیا جاتا ہے. صحت کارڈ پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے، میں اس پہ تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا.
صحت کارڈ میاں محمد نواز صاحب نے شروع کیا تھا, اس کی شروعات ہم نے کی تھی, پنجاب میں اس کی بنیاد شہباز صاحب نے رکھی تھی, ہم نے اس پہ بڑی محنت کی تھی, اور وہ صرف پروگرام اونلی لانچ کرنا نہیں تھا, اس کی پوری پلاننگ کی جاتی ہے, اس کی ایک فائنینشیل پروجیکشن ہے. ہم نے کمپنی لانچ کی, کمپنی کے تھرو اس کا کام شروع کیا, 20 لاکھ کارڈز ہم نے فیملیز میں بانٹے, اور پنجاب کے کئی اضلاع میں ہم وہ کارڈز کو بانٹ چکے تھے. اسٹیٹ لائف سے کانٹریکٹ بھی ہم نے کیا, اور جتنے بھی ہاسپٹل سے پنجاب کے بالخصوص جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے اور سرکاری اسپتال جو اس کارڈ کے فریم میں تھے, ان کو ہیلتھ کیئر کمیشن رجسٹر بھی ہمارے دور میں کیا گیا. پچھلے سال انہوں نے 12 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا تھا, بجٹ بک میں ریلیز کتنا ہوا وہ نہیں بتایا گیا. ہم نے یہ بھی ان سے سوال کیا, اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. اس سال 60 ارب روپیہ رکھا گیا, جو کہ ایک غلط رقم بتائی گئی ہے. اور دوسرے سوالات ہمارے یہ ہیں کہ ہم 1300 روپے کے پریمیم پہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کر رہے تھے, آپ کا 2800 روپے پریمیم ہے. اب یہ جو 1500 روپے پر فیملی فرق ہے, اس میں کون سی چیزیں زیادہ لی گئی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, کیا اسٹیٹ لائف کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ پورے پنجاب یا پاکستان کا جو انشورنس سسٹم ہے اس کو لے کے چل سکے؟ اس کا سسٹین ماڈل کیا ہے؟ کیا اس میں جو پور آف دی پور ہیں ان کا پریمیم تو سرکار دے گی, کیا جو میڈیوکر, اپر میڈیوکر اور رچ لوگ ہیں وہ اپنا پریمیم خود ادا کریں گے؟ تیسرا, جو ریٹ کانٹریکٹ ہے, ریٹ کانٹریکٹ سے مراد یہ ہے کہ اس پہ جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں جو آپریشنس پہ, اس کی ایک ایوریج نکالی جاتی ہے, کیا اس کو ریوائز کیا گیا؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں. پھر ہم نے کہا جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کی سالانہ, اس کو اسمبلی میں پیش کریں. 12 ارب روپیہ 60 روپیہ یہ فگر ہے, عوام کے پیسے ہیں, اس کی بھی آڈٹ رپورٹ جو ہے کبھی بھی اسمبلی میں پیش نہیں کی گئی. میڈیکل ایجوکیشن کے وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے تحفظات ہیں. پی ایم ڈی سی ایک الیکٹڈ باڈی تھی, پی ایم سی ایک نان الیکٹڈ باڈی ہے. ڈاکٹرز کا یہ ہمیشہ سے موقف ہے اور یہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ الیکٹڈ باڈی ہونی چاہیے. الیکشن کے ذریعے جو لوگ آئیں گے وہ بہتر کام کر سکیں گے. پی ایم ڈی سی کو چینج کر کے پی ایم سی کر دیا گیا, جس کی وجہ سے 7-8 ماہ سے زیادہ عرصہ جو اوورسیز ڈاکٹر سے کئی ہزار وہ بیچارے دھکے کھاتے رہے, ان کی رجسٹریشن نہیں کی گئی. اینولی ٹیسٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو پرائیویٹ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ایگریگیٹ 50-60-70% ہے, اور جو سرکاری میڈیکل کالج کے بچے ہیں جو 95-96% ایگریگیٹ پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں, ان کو ایک ہی آپ نے صف میں کھڑا کر دیا ہے. پوسٹ گریجویشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے, میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا. پوسٹ گریجویشن جو ہے اس میں جو ایم ایس ایم ڈی پروگرام ہے یونیورسٹیز کا, اور ایف سی پی ایس جو سی پی ایس سی کا پروگرام ہے, اس کی سیٹیں کم کر دی گئی ہیں. میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہاؤس افسر کی تنخواہیں بھی ہمارے دور میں بڑھی. جو ایف سی پی ایس کے بچے تھے جو پوسٹ گریجویشن کر رہے تھے, ان کی تنخواہیں بھی ہمارے دور میں بڑھی. ان کا دور میں 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا گیا. ہم نے 100% بچوں کو پیڈ کیا. اب جو پروگرامز ہمارے دور میں چل رہے تھے, جو ہسپتال ہم نے بنائے تھے, یا جو ہمارے سپروائزر تھے, سپروائزر مراد پروفیسر تھے, ایسوسیٹ تھے, اے پی تھے, ان کے ساتھ جو بچے سیکھ رہے تھے کام کو, یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. پنجاب میں یا پورے پاکستان میں صرف بڑے شہروں میں تو آپ نے ہیلتھ کی سہولت میسر نہیں کرنی, آپ نے کہ ڈسٹرکس میں اور تحصیلوں میں اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹس کو نہیں بھیجنا. ہم نے اپنے دور میں لوگوں کو پروموٹ کیا 5 سال پہلے, جس بچے نے بھی ایف سی پی ایس اور ایم ایس ایم ڈی کیا تھا, اور ان کو دگنی تیگنی تنخواہ دے کے لاہور سے جتنا آپ دور ہیں اتنی تنخواہ بڑھا کے اس پروگرام کو بھی رول بیک کر دیا گیا. ایف سی پی ایس کی سیٹیں کم کر دی گئی ہیں. تو صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اسمبلی کے فورم پہ محترم وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے, محترم منسٹر صاحبہ کے سامنے, اور ان کی جتنے بھی کیبنٹ کے ہم لوگ ہیں ان کے سامنے کیے ہیں, لیکن ہمیں اس کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اور آئندہ بھی ہم کسی بھی فورم پہ, چاہے وہ میڈیا کا معزز فورم ہو یا اسمبلی کا فورم ہو, اس میں ہم اپنی گفتگو اور تنقید مثبت جو ہے اصلاح کے لیے وہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. ملک احمد صاحب جی. صبا صادق صاحب ذرا, کیونکہ ہم نے ہر فیلڈ کو کور کرنا ہے تو آپ سے گزارش ہے, کیونکہ یہ 3 سال کا پرفارمنس آڈٹ ہے, تو آپ کی ہمیں پیشنس چاہیے اس پہ, اور آپ کے ذریعے ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں سب کو. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, اور جس دن انہوں نے ٹیک اپ کیا گورنمنٹ کو, تو انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا, ریاست مدینہ. تو جس ڈپارٹمنٹ کو میں ہیڈ کر چکی ہوں, جس پہ دن رات حکومت پنجاب نے کام کیا تھا شہباز صاحب کے زمانے میں, وہ تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو. نہ صرف وہ ایک ادارہ تھا بلکہ پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے وہ بچے جو کسی بھی حکومت کی مدد کے منتظر تھے, ان کے لیے حکومت سہارا بنی تھی. ہم سب سے زیادہ آپ ہمارے ساتھ تھے, اور آپ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا تھا اس ایشو کے اوپر. اگر آج میں اس ادارے کی بات کروں تو اس کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے, اور آپ لوگ ہی مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ اس کے ادارے کے جو
ابتر حالات ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی سیاست سے پاک ادارہ ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج 3 سال بعد اگر اس ادارے کی آپ کارکردگی دیکھیں تو وہ تقریباً 25% کے اوپر آ چکی ہے۔ وہاں جس حالات میں میں چھوڑ کے آئی تھی اور ہماری حکومت نے جس طرح ان بچوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے تھے وہ اب 0 ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ بچوں کا جو بجٹ ہے، اگر آپ موازنہ کریں 3 سال کا اور ہمارے 5 سال کے بجٹ کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں تو اس وقت وہ بجٹ جو ہے 40% کٹ لگ چکا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، ان بچوں کو کیا خوراک جو ہے وہ کم دی جا رہی ہے، بچوں کا دودھ بند کر دیا گیا ہے، بچوں کی خوراک میں ایک حد تک جو ہے انہوں نے کٹ لگا دیا گیا ہے، بچوں کو نئے کپڑے نہیں مل رہے ہیں، بچوں کی جو وہاں کی رہنے کی سہولیات ہیں وہ بڑی ابتر ہے۔ میں تو گئی نہیں، آپ میں سے بہت سارے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہماری بہنیں گئی ہیں اور انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے اور میرے ساتھ بھی ان کا ذکر ہوا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو حکومت پی ٹی آئی کا ناکامی کا منہ بولتا ثبوت اس لیے ہے کہ آپ اگر مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم روتے ہوئے بچے کی وجہ سے نماز عید کی لیٹ کرا دی تھی۔ تو آپ کون سا دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ بچے آج بھی آپ کی محبت کے، حکومت کی مدد کے منتظر ہیں۔ اگر میں ادارے سے باہر نکلوں تو ہم نے سکیمز بنائی تھیں کہ ہم تحصیل لیول تک چائلڈ پروٹیکشن یونٹس بنا رہے تھے، جس کی اجازت وزیر اعلیٰ پنجاب محترم شہباز شریف صاحب نے دی تھی، اور وہ یونٹس جو تھے وہ بچوں کو فوری امداد ہر قسم کی مہیا کرنے کے لیے ہم نے لینڈ اویلیبل کرانی تھی ڈپٹی کمشنر متعلقہ اضلاع کے، تاکہ اگر بڑے بیوروز کے سینٹرز تک بچوں کو آنے میں کوئی سیکشول ابیوز ہو، کوئی ان کے اوپر اسالٹ ہو، کوئی لیگل ہیلپ کی ضرورت ہو، بچہ گم ہو جائے، بچہ اگر گھر سے بھاگ جائے، بچہ اگر اغوا ہو جائے تو اس کو لوکل لیول کے اوپر ہی ہیلپ کر دی جائے۔ آج وہ سکیمز مجھے نظر نہیں آتی۔ میں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بات اٹھائی تھی وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں، بجٹ اجلاس میں نے کہا تھا خدا کے لیے ان چیزوں کو آپ آگے لے کے چلیں، یہ بچوں کے مفاد عامہ کی بات ہے۔ آپ اور میں ابھی باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چوک اور چوراہوں کے اوپر گداگر بچوں کی ایک بھرمار ہے۔ ان بچوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، نہ کہ انہیں صرف 10 روپے دے کے ہم آگے بڑھ جائیں۔ ان بچوں کے لیے ہم نے ریسکیو آپریشنز کیے تھے، اور جو بچے بار بار کسی بھی وجہ سے سڑکوں پہ آ کے کتاب کی کشکول کی بجائے کتاب انہیں ہم نے تھمانے کی کوشش کی، جو بچے بار بار آتے تھے ہم نے کورٹ میں جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ ان بچوں کو گورنمنٹ کی کسٹڈی میں دے دیں اور ان کے پیرنٹس یا ان کے متعلقین کو سزا دی جائے۔ وہ جرمانے اور سزائیں ہمارے دور میں ہوئی تھیں۔ آج بچوں کی بحالی کے لیے مجھے کسی قسم کے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ ایک بہت بڑا کام اور ہونے والا تھا جس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہوا تھا، وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے گھروں سے نکل آتے تھے، ان کے ماں باپ تک ان کی رسائی کروانا حکومت کا اولین فرض تھا۔ ہم نے افغانستان تک بچوں کو ری یونیفائی کرایا تھا پیرنٹس کے ساتھ، یہاں پنجاب میں بیٹھ کے تھرو فارن آفس۔ وہ بچے جو کراچی سے، وہ بچے جو پشاور سے، وہ بچے جو کشمیر سے، اسی ہال کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان ماؤں کو جو امید اتار چکی تھیں، جب ان کو بچے سرپرائز طور پہ دکھائے گئے تو ان ماؤں کی جو جذباتی عالم تھا اس کو دیکھ کے سب آپ دیدہ، آپ سب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کیا یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر سے؟ بچوں کے خلاف سیکشول اسالٹ ختم ہو گیا ہے؟ کیا پورنوگرافی ختم ہو گئی ہے؟ کیا بچوں کے اندر گھروں میں جو ملازمت پیشہ بچے ہیں وہ ایک ایسی قید میں ہے کہ جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے؟ ہم نے کوشش کی تھی کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے وہ بچے جو گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے تحفظ میں لیا جائے، ان کے SOPs بنائے جائیں تاکہ بچوں کے اندر جو گھروں میں ظلم ہوتے ہیں، ہم وہ سارے بچوں کو جن کا ہمارے سامنے کوئی فگر آ جاتا تھا فوری طور پہ اس کے اوپر جو ہے ہم ایکشن لیتے تھے، اور ایسا بدترین وہ ظلم ہوتا تھا کہ جس کے اوپر انسانیت کام جاتی تھی۔ کیا بات ہے آج کوئی بچہ ایسا ریسکیو نہیں ہو رہا؟ تو میری جو ہے اس کے اوپر شدید کنسرن ہے، کیونکہ بچے ہمارے معاشرے کا ایک ایسا سافٹ امیج ہے اور انہوں نے آگے بڑھ کے ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے۔ آج ہم سب ان کرسیوں پہ اور سامنے ہم بیٹھے ہیں،
کل ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے بیٹھنا ہے. ان کے تحفظ کے لیے، ان کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے، ان کو روشن مستقبل دینے کے لیے، وہ بچے جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان بچوں کا ڈیٹا نادرا کے ساتھ ہم نے مرتب کروایا اور اسٹیٹ کو اس کا ولی بنایا. اس سے پہلے بچوں کا کبھی پاسپورٹ نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کبھی بچوں کا آئی ڈی نادرا سے نہیں بنا تھا، بے فارم نہیں بنا تھا. وہ نوازیدہ بچے جو ہمیں سڑکوں سے، قبرستانوں سے، ہاسپٹلس کی سیڑھیوں سے ملتے تھے، ان بچوں کو ہم اپنی کسٹڈی میں لیتے تھے اور ان بچوں کا ہم آئی ڈی بنواتے تھے اور ان کو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی میں لے کے ان کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کر رہے تھے. تو بہرحال حکومت کسی بھی شعبے میں، آپ معیشت سے لے لیں، آپ زراعت سے لے لیں، ہیلتھ پہ بات ہوئی، لائک وائز یہ چیزیں جو ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں. اس کے اوپر ہمارے شدید کنسرنز ہیں، ریزرویشنز ہیں، چونکہ ہمارے باقی ممبرز نے بھی بات کرنی ہے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی اہم شعبہ ہے جس کے اوپر حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. رحیلہ خادم صاحبہ. تھینک یو. پلیز شارٹ کیوں لکھا ہے؟ آئیے جی پلیز. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں. واقعات جو خواتین کے تشدد کے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، مسلم لیگ اس کے اوپر سخت تشویش کا اظہار کرنا چاہتی ہے. ہمیں سخت تحفظات ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ حکومت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں. جس طرح بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دن بدن پنجاب کے اندر خواتین کے اوپر تشدد کا، وہ ناقابل معافی جرم ہے ان کا. ابھی حالیہ جو واقعات ہوئے 14 اگست پر، اس کے اوپر سب نے دیکھ لیا کہ حکومت کس قدر ناکام ہوئی ہے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں. ان 3 سالوں کے اندر ہم بار بار چیختے رہے پنجاب کی اسمبلی کے اندر بھی کہ آپ سالانہ بجٹ میں خواتین کا بجٹ کم کرتے رہے. ان 3 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے خواتین کا بجٹ کم کر دیا. ملتان کرائسس سینٹر جو کہ سب سے بڑا خواتین کی پروٹیکشن کے لیے میاں شہباز شریف کی حکومت میں وہ سینٹر بنایا گیا، انہوں نے اس کو تمام ضلعوں میں پھیلانا تھا جو انہوں نے نہیں بنا سکے. آج بھی ملتان کرائسس سینٹر جو ہے اس کے اندر سٹاف کی بھی کمی ہے، فنڈز نہیں دیے جا رہے، تقریباً بند ہونے کے قریب آ گیا. اسٹیٹس آف وومن خواتین کی ہم نے بہت بڑا کمیشن بنایا جس کی 3 سال میں یہ چیئرپرسن کی تعیناتی نہیں کر سکے. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ میں سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جا رہا جس کی وجہ سے خواتین کے سیاسی عمل میں شمولیت جو ہے وہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے. سب سے اہم بات کہ لاسٹ 6 منتھ کے اندر تقریباً 6700 خواتین جو ہیں وہ کڈنیپ ہوئیں، 1800 خواتین ریپ کا شکار ہو گئیں، 3721 کیسز خواتین کے تشدد کے رجسٹرڈ ہوئے. حکومت کی دیر ہے، کہیں آپ کو سنوائی نظر آتی ہے خواتین کے ایشوز کے اوپر؟ 700 تقریباً 750 کیسز چائلڈ ایبیوز کے رجسٹرڈ ہوئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 3721 کیسز خواتین کے جو تشدد کے رجسٹرڈ ہوئے، لیکن ان کی جو سنوائی مین سٹریم میڈیا کے ذریعے آئی وہ صرف 930 کے قریب کیسز ایسے تھے. یا اس کے مطابق اگر یہ ایک چارٹ میں نے یہاں پر بنایا ہم نے کہ لاہور جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہاٹ سپاٹ کے اندر رہا، یعنی کہ سب سے زیادہ لاہور کے اندر تمام ضلعوں کا بھی ہم نے چارٹ آپ کو پرووائڈ کیا ہے، موجود ہے اس میں کہ کس طرح خواتین کے اوپر تشدد جو ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. اذان ہو رہی ہے. رحیلہ صاحبہ کے بعد ہمارے 5 مقررین اور ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ کا کریں گے، اور یہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، کیونکہ یہ 3 سال کا یہ پوسٹ مارٹم ہے جو ہم کر رہے ہیں. وائٹ پیپر آپ کو اینڈ پہ سب کو پرووائڈ کریں گے جی انشاءاللہ. وہ ابھی ملک صاحب آ رہے ہیں تو ملک احمد صاحب اسی پہ بات کریں گے جی. سب کچھ پیش کر رہے ہیں. ہاں جی. یہ بات کریں گے.
ٹھیک ہے بس ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے سر, اس کو ہم آڈٹ رپورٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں. بس اس کے بعد ملک احمد. جی, ہم بات کر رہے تھے کہ لاہور جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہاٹ سپاٹ کے طور پہ رہا. اگر یہ دیکھیں, لاہور جو ہے پنجاب کے اندر ہاٹ سپاٹ میں رہا, سب سے زیادہ یہاں پر تشدد کے واقعات پائے گئے, اور دوسرے نمبر پر فیصل آباد اور گجرانوالہ رہا. یعنی کہ خواتین کے اوپر تشدد میں پنجاب جہاں پاکستان میں بازی لے کر جا رہا تھا, وہاں یہ دو آپ کے میگا سٹیز آپ کے جو ہیں وہ آگے رہے جہاں پر خواتین کو تشدد روکنے میں آپ ناکام رہے. یعنی کہ جو پنجاب کی پولیس کا کام تھا کہ وہ خواتین کو تحفظ دے, حکومت کا کام تھا خواتین کو تحفظ دے, وہاں پر حکومت پنجاب نے پولیس کو صرف مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران کے جناب کیسز بنانے کے پیچھے لگا رکھا. بڑا افسوسناک مرحلہ ہے. تشویش کرتے ہیں ہم بہت زیادہ کہ جو قوانین میاں محمد شہباز شریف نے 2008 سے 18 تک بنائے, اگر آج ان پر عمل درآمد ہو جاتا تو یوں جگ ہسائی نہ ہوتی آپ کی پوری دنیا کے اندر. پاکستان کی جو صورتحال بن گئی, اور خاص طور جو پنجاب جو ہے وہ خواتین کے تشدد میں آگے جا رہا ہے, اس کے اوپر ہم سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال ہم نے اپنی آڈٹ رپورٹ کے اندر جو ان کی 3 سالہ ناکامی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ضرور رکھی, اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جو خواتین کے ایشوز ہیں جو کیس رپورٹ نہیں ہو رہے ان میں بھی مدد کرے کہ وہ کیسز باہر آ سکے. بہت شکریہ. ملک احمد صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام سب دوستوں کا بہت تہ دل سے شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ یہ پوری تفصیل سنی جو ہمارے سابقہ وزراء صاحبان نے, اور جو جن محکموں میں پارٹی کی طرف سے جن کی ذمہ داری ہے. تو نارملی آج کل کے ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں گورننس کہیں پیچھے ہے, پالیٹکس از ڈومیننٹ, اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم پولیٹیکل ایشوز پہ زیادہ بات کرتے ہیں. رادر اس وقت جو پورے پنجاب کی صورتحال ہے وہاں پر ڈیلیورنس اور گورننس ایک مسئلہ ہے. پولیٹیکلی آپ کی پوزیشنز آپ کے سامنے ہیں. وی آل نو کہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے, مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے جو ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم کن زیادتیوں پر روز اپنی آواز بلند کرتے ہیں, یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. حکومت کس چیز کو پروپوگیٹ کرتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اصل حقائق آپ کے سامنے وہ ہیں جو کہ اس وقت گورننس سے ریلیٹڈ ہے. میں کوئی تھانہ ایسا نہیں جانتا, اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ نے دیکھنی ہو, یہ پچھلے 5 سال 7 سال ان کا تواتر کے ساتھ جو اپوزیشن کا دور تھا, اور اس میں یہ ایک بڑا زور سے ایک چیز کے اوپر مطالبہ کیا کرتے تھے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس, اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو یہ غالباً یہ تصور کرتے تھے کہ جو آئی جی پیز کے آربیٹریری ٹرانسفرز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. تو اس کی بہترین شکل ہمیں یہ نظر آئی کہ جو رول آف لا کا روز آپ بھاشن دیتے ہیں, آپ چاہے ججز کو ایڈریس کر رہے ہوں آپ رول آف لا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی سیشنز کورٹ کی عمارت کی سنگ بنیاد پر گئے ہوں تو وہاں پر آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ڈیفیکٹو کانسیپٹ ہے آپ کا رول آف لا کے متعلق. پرائم منسٹر یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اگر سیکیورٹی آف ٹینیور کو تسلیم نہیں کریں گے, آربیٹریری ٹرانسفرز کریں گے, 4 ماہ کے اندر پولیس کے ہیڈ کو تبدیل کریں گے, 7 آئی جیز کو 3 سال کے اندر تبدیل, انپریسیڈنٹڈ. یہ اگر کسی اور حکومت میں ہوا ہوتا, یہ معاملہ کسی اور حکومت نے کیا ہوتا, تو یہ اس وقت پروفیسر بن کے یہ پورے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر, اور آج ہمیں نئی منطق بتائی جاتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کا اختیار ہے. چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس رول آف لا کے مطابق اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں کسی فرد واحد کا کہ کس کو آئی جی لگایا
किस को नहीं लगाया. वी डोंट हैव अ ग्रज विद राव सरदार. अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, हमारे साथ काम किए, हमारी गवर्नमेंट में काम किए. उससे पहले जो थे हमें उनसे भी कोई एतराज़ ना था, उससे पहले जो थे. लेकिन हर 3 माह के बाद हुकूमत को उसी तैनात करदा शख्स के साथ क्या एतराज़ पैदा होता है, इसकी भी वजाहत चाहिए. और ये बताएं कि वो कौन सा रूल ऑफ लॉ है जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो कि लॉ के अंदर है, जो कि पुलिस ऑर्डर के अंदर है, पुलिस ऑर्डर में ये इंश्राइंड है, लिखा है, तहफ़्फ़ुज़ देता है कि जब कोई ऑफिसर कहीं अपॉइंट होगा. अब जब आईजी की पोस्टिंग 4, 5, 6 महीने से ऊपर की नहीं है या 3 माह से ऊपर की नहीं है, तो व्हाट टू टॉक ऑफ दोज एसएचओज जो कि पुलिस स्टेशंस में तैनात. एक एमएनए के फोन पर एसएचओ बदला जाता है. एमएनएस एमपीएस के रिश्तेदारों के फोनों पर मनोवन जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो चालान कर दी जाती है. लोगों को इस वक्त पुलिस के थानों के अंदर जो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इमरान खान पिछले 4-5 साल प्रोपोगेशन करते रहे और बार बार ये दावा करते रहे कि केपी के अंदर हमने एक इमेंस रिफॉर्म कर दी है, दावा करते रहे कि केपी की पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर दिया है, केपी की पुलिस के अंदर हमने ये रिफॉर्म्स किए हैं. तो उनके जो एक्स होम सेक्रेटरी थे शौकत शाह साहब, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये जितना भी जिक्र कर रहे हैं ये सब एएनपी की गवर्नमेंट के अंदर प्रोवाइडेड फंडिंग्स के नताइज थे. और यहां पर जो पब्लिक सेफ्टी के मामलात थे, आप देख लें कि इस वक्त लाहौर आपका सेफ सिटी के जरिए कंट्रोल था. मेरी इतला के मुताबिक डिटेल इज प्रोवाइडेड इन दिस वाइट पेपर, ये भी हम आपको तफसील से देंगे. ये वाइट पेपर चार्जशीट है हुकूमती कारकर्दगी के उन महकमा जात की जिनकी डेली इंटरेक्शन है पब्लिक का, यानी हॉस्पिटल्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, जिनके साथ ट्रांसपोर्ट, जिनके साथ रोजमर्रा का अवाम का सबसे ज्यादा ताल्लुक है, वो बिल्कुल एक डिप्लीटेड सूरत के अंदर है. आप देख लें कि जो रोड्स 3 साल से, एक जो टीएनटी रोड होता है जो हम बनाते हैं तारकोल वगैरह के साथ, वो रोड और एक कारपेट रोड, दोनों की लाइफ में फर्क है. इंजीनियर्स बताते हैं कि एक रोड की लाइफ 3 साल तक बिल्कुल बर्बाद हो गई है, खड्डे पड़ गए हैं, चला नहीं जा सकता. नेशनल हाईवेज नॉन ट्रेवलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ है पता नहीं लगा, आज तक हमने नहीं देखा. अभी हमारी ये गुजारिश है कि इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है मजमूई तौर पे, रिश्वत का बाजार इस तरह से घर में, एंटी करप्शन कैंपेन है, इमरान खान रोज दावा करते हैं, उनकी पूरी टीम रोज दावा करती है एंटी करप्शन कैंपेन. आप लोग खुद इस चीज के ऊपर तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर करप्शन के इंडेक्स पे रिपोर्ट्स आए और वो इस चीज की निशानदेही करें कि करप्शन की इंडेक्स जो है वो राइज पर है, तो फिर उसके बाद किसी के पास कोई दावा करने का इख्तियार रह जाता है. और ये करप्शन कौन सी है? जो डीप रूटेड करप्शन है. आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आपके काम करवाने के लिए आपको वहां पर वो चेक प्रोवाइडेड नहीं है. हम ये बड़े दावे से कह सकते हैं कि जब शहबाज साहब की कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन. और मैं खुदा न खास्ता किसी पॉइंट ऑफ एरोगेंस से या तकब्बुर से ये बात नहीं कर रहा. दिस इज अबाउट डिलीवरी टू द पीपल. ये अवाम की खिदमत के मुतल्लिक की बात है. मेरा ये दावा नहीं है कि शहबाज साहब के परसोना का या उस्मान बुज़दार साहब की चीफ मिनिस्टरशिप का फ्लॉज कहां पे हैं. यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को डिफीट करेंगे, वफाक से सूबे को चलाएंगे, अपॉइंटमेंट्स आपकी मर्जी से होंगी, वजीर आला एक उज़्वे मुअत्तल होंगे, आपको वो नजर आएगी. यानी पत्ता पत्ता जाने, बूटा बूटा जाने, बाग तो सारा जाने, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने कि हाल क्या है नीचे. वो कहते हैं किसी को नहीं पता कि उस्मान बुज़दार क्या कर रहे हैं. ये काम ऐसा करते हैं, पता नहीं चलता, तशहीर नहीं करते. कल एक और उन्होंने फरमुदात अपने जारी फरमाए कि ये फवाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बताएं कितनी रोड्स बनी. भाई सीपैक के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को आप अगर गवर्नमेंट के उसमें रख के कहना चाहते हैं कि रोड्स बने, तो ठीक है, आप कहते रहें. आपके वुज़रा, आपके लोग रोज आके ये दावे करते हैं हमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे. अगर आज आप वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को तस्लीम करने लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो हमने तो पिछले 5 साल वो भाषण भी सुने जब आप डेली बेसिस पर कि ये रोड्स और ब्रिजेस, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर से ह्यूमन रिसोर्स पे डेवलप करें, एजुकेशन पे स्पेंड करें, हेल्थ पे स्पेंड करें. अब आपका पंजाब का हेल्थ का बजट पिछले 5 साल 18 से 13 तक के किसी एक साल को मैच नहीं करता गिवन रिसोर्स में. आपका हेल्थ का बजट किसी एक साल में मैच नहीं करता गिवन रिसोर्स में.
آپ کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ کسی ایک سال میں میچ نہیں کرتا گیون ریسورس میں. آپ کی ریونیو کلیکشن, آپ کتنی اوور ایمبیشیس ٹارگٹ اپنی سیٹ کرتے ہیں کہ اتنی ہم ریونیو کلیکٹ کریں گے, اتنی ہماری. آپ اپنی یوٹیلائزیشن کیپیسٹی, یعنی مسلم لیگ نون کے آخری سال میں جب پنجاب کی گورنمنٹ کو ایک انلیگل آربیٹریری بالکل ایویسو آرڈر کے ساتھ اس کو ایک بالکل بہادر شاہ ظفر کی حکومت بنا دیا گیا, آپ ایک بل بھی سائن نہیں کر سکتے تھے, اور آرڈر الیکشن کمیشن نے پاس کیا کہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ فنڈز آپ لگائیں گے تو اس سے آپ اپنے الیکٹورل کالج میں ووٹرز کو اپنی طرف متاثر کریں گے. یعنی کانسٹیٹیوشن کی اس اسکیم کو بھی فیل کیا گیا جسٹ ٹو جیپڈائز مسلم لیگ کی گورننس کے اس ٹائم کو کنسولیڈیٹ, یعنی اپنے منصوبوں کو مکمل نہ کر سکیں. ہم نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی کہ غیر قانونی فیصلہ ہے, ایسا مت کریں, لوگوں کی زندگی میں اذیت آئے گی, وہ سڑکیں جو کہ خود ہی پڑی ہیں تعمیر نہ ہو سکیں گی, وہ واٹر سپلائی سکیمز جو کہ لوگوں کی شہروں کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کا باعث ہے, ابھی 6 مہینے رہتے ہیں, آپ جنوری کے اندر فنڈز کی بندش کا آرڈر پاس کر رہے ہیں, الیکشن جون جولائی کے اندر جا کے ہوگا, تو یہ 6 مہینے لوگوں کی اذیت, تب سے لے کے آج تک وی اسٹینڈ دیر, زیرو ڈیولپمنٹ ہے اس گورنمنٹ کی. اور پھر اس کے بعد دعوے, یعنی آپ ڈیولپمنٹ فنڈ رکھتے ہیں, وہ آپ سے پورا خرچ نہیں ہوتا, اور آپ کے فیڈرل منسٹر, میں نہیں کہہ رہا ہوں, فواد کیم دیر, اور انہوں نے آ کے کہا چارج شیٹ کیا بزدار گورنمنٹ کو, بزدار حکومت کو, کہ کتنی ایلوکیشن تھی لاسٹ ایئر میں, کتنا انہوں نے اسپینڈ کیا. وہ آج اس وائٹ پیپر کے اندر 3 سال کی کارکردگی کہ اگر 100 روپیہ مختص کیا تھا تو 100 روپے کو مختص کرنے کے بعد اتنی کیپیسٹی یا ابیلٹی نہیں تھی کہ 60 میں سے 70 50 60 کتنا کیا. وہ پرابلی احسان نے یہ کیا, ہی کین گیو یو دا ڈیٹیلز. یہ اکانومی کی ہمارے بڑے محترم اور اچھے فگرز کے اوپر ان کی بڑی دسترس ہے. لیکن میں آپ سے, آپ بھائی ہیں, بیٹھے ہیں سارے, آپ خود دن رات باہر دیکھتے ہیں, ٹرسٹ میں یہ اس وقت جو گورننس ہے وہ سوائے عمران خان کو کسی اور کو نظر نہیں آ رہی, اور ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ اس عوام کا 12 کروڑ کے صوبے کا گناہ کیا ہے. ہسپتالوں میں یہ بھی ہیلتھ کارڈ کی میرے سے پہلے بات خواجہ سلیمان رفیق نے کی. دیکھیں ہیلتھ کارڈ ایک بالکل ہمیں اس پہ جیسے کہا کہ دس پروجیکٹ آج سے پہلے کنسیو ہوا, یہ کوئی انڈیجینیس کسی ایک ہمارے دوست بھائی کا پاکستان میں بیٹھا آئیڈیا نہیں تھا. ساؤتھ افریقن ہیلتھ کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا پروگرام تھا. بنگلہ دیش کے اندر پائلٹ پروجیکٹس کے طور پہ یہ آیا, دنیا کے ممالک میں آیا. NHS کا سسٹم انگلینڈ میں ہے, آپ کہیں بہت ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں یا کہ ترقی پذیر ممالک میں دیکھیں یا کم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں, انشورنس کے ساتھ ہیلتھ ایک سبجیکٹ ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ ہیلتھ کے پروجیکٹ کو, ایک ہیلتھ کارڈ کو شروع کریں, جنا ہاسپٹل میں ہوتی کیمو تھراپیز کو روک دیں. آپ ہیلتھ کا پروجیکٹ سٹارٹ کریں, آپ شوگر پیشنٹ کو ملنے والی دوائیاں بند کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ MRI سکیمز کو, وہ جو مشینز ہیں ان کی, آپ ان کی آپریشنل کاسٹس کو بھی کٹ کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بنیادی دوائیں ہیں, پیناڈول, ایسپرین وغیرہ, وہ بیسک ہیلتھ یونٹس میں اویلیبل نہ ہو. کس لیے نہ ہو؟ کہ سارے کا سارا بجٹ اٹھا کے شفٹ کر دیں گے. کس لیے کہ ایک گھرانہ آپ اوسطن لگا لیں, 12 کروڑ ہے پنجاب میں, تو ایک گھرانہ 5 افراد تو مشتمل ہوگا, تو 2 کروڑ خاندان کو آپ 10 لاکھ روپے دینے کے اس معاملے میں, تو یہ اذیت جو آپ اس وقت ایک کنٹینیوس پین جس سے لوگوں کی زندگی, ان نادار مریضوں کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے, تو اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ دس از ویری الارمنگ. یعنی نہ آپ سے لا اینڈ آرڈر سمجھے, نہ آپ سے انفراسٹرکچر بہتر ہو, جو بنے پروجیکٹس تھے وہ برباد ہو جائیں, نہ آپ سے ایلوکیٹڈ فنڈز کمپلیٹ کیے جائیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز کی حالت جہاں پر نیچے, میں آپ سے نہیں کہتا, آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں, آپ کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر دیکھیں, ایوریج 6 ماہ نکلے گی. آپ کسی ضلع کا DPO نکالیں, ایوریج 6 ماہ نکلے گی. آپ کسی پولیس اسٹیشن کا SHO نکالیں, ایوریج 3 ماہ نکلے گی. یہ سب پولیٹیکل انٹرفیئرنس. آپ اگر یو جسٹ نیم اٹ, آپ بات کرتے جائیں. آپ دیکھیں لاہور کا آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو گجرانوالا, ملتان, رحیم یار خان نہیں لے کر جاتا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, میری اسمبلی میں نے خود سوال کیا جب بہت شور مچا,
روز حکومتی وزراء آ کر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بہت مہنگے داموں وہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا، بہت مہنگے داموں. اینڈ وی ور لٹرلی، ہمیں اس چیز کی بڑی تشویش تھی کہ یعنی ہمارے پاس تو اطلاعات کچھ اور ہے. ہم نے کہا آپ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں، یہ لاہور شہر کی، پنجاب کی جو دارالحکومت ہے اس کی یہ کلینلینس، صفائی، اس کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا معاملہ، اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس پر بڑی کھلی بات ہونی چاہیے. اگر کوئی ہماری غلطی ہوگی ہم تسلیم کریں گے. جب یہ چیز سامنے رکھی گئی اور سوال کیا گیا تو بعد میں پتا چلا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ درست ہے. سالڈ ویسٹ کی لفٹنگ کا پر ٹن کچھ ڈالرز میں کانٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ پورے اس ریجن میں سب سے سستا پر ٹنیج پر ڈالر یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا. دین وی ور لٹرلی لیفٹ شاکڈ کہ یہ کیا ہے. پھر ہم نے حکومت سے کہا، ہم نے کہا اگر آپ سے پھر ہفتہ صفائی مہم کا آغاز ہوا، پھر کہا کہ جی جو آپ نے جدت پیدا کی ہے اس میں وہ ہم ختم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں انہی خاک روبوں سے جو آج سے 100 سال پہلے ڈیزائن کیا گیا میونسپل کی صفائی کا نظام تھا، ہم واپس وہاں پہ جائیں گے. ویسٹ نیڈز چینج ہو گئی، ویسٹ مینجمنٹ کے طریقہ کار تبدیل ہو گئے. آپ آج بھی صرف اسی جھاڑو کے اوپر رکھ کے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس بروم کے ساتھ آپ صاف کر کے چلے جائیں گے. اور کیا حال کر دیا آپ نے لاہور کا. یعنی ایک تو کنسیو نہیں کر سکتے، دوسرا بدنیتی کا عنصر بے تحاشا، اور تیسرا کرنے کی اہلیت نہیں. تو اس مشکل میں پھنسے. یعنی آپ اس کو پبلک سیفٹی سے لے کے آپ اسے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ہاسپٹلز، ایجوکیشن، آپ ایجوکیشن پہ آبویسلی مشہود خان نے بات کی ہوگی، میں تھوڑا لیٹ پہنچا تو انہوں نے آپ کو تفصیل دی ہوگی کہ وہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن کو انہوں نے اسکریپ کر کے پھینک دیا ہے. وہ دیتے ہوئے اسٹائپنڈز وہ پرووائڈ کی جاتی ہوئی مسنگ فیسلٹیز، وہ جو چائنا پہ جاتے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ایکسچینج پروگرامز، وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھٹا کے اندر سے اٹھا کر ان کو اپلفٹ کر کے اسکولز کے اندر انرولمنٹس کروانا. آئی ڈونٹ نو ویئر آل ہیز گون، کہاں پر ہے وہ سب کچھ. اینڈ اسٹل ہماری لینڈسکیپ جو ہے، پالیٹکس ول ڈومینیٹ دا گورننس. کوئی بھی صاحب آ جائیں گے حقائق سے مبرہ، بالکل غلط بیانی کرتے ہوئے، جھوٹ بول کر جو ان کا دل کہے گا. یہ لے لیں ابھی آج کل آپ ای وی ایم کا ایک شور مچا ہوا ہے. کبھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ دو فریقین یعنی حکومت اور اپوزیشن جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے اور ان میں ڈسٹرسٹ کا یہ لیول ہو جہاں پہ ابھی تک آر ٹی ایس آنسرڈ ہو، وہاں پر ایک ایسی مشین جو کہ جس پہ ہماری بالکل ایک ڈسٹرسٹ ہے اور الیکشن کمیشن اپنے 37 اعتراضات اس کے اوپر دے رہی ہے. بٹ اسٹل دے ہیو دے کم اینڈ سے کہ ہم الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہیں. اب اس ڈٹائی کا کیا جواب دیں؟ کو مقابلہ کیا جا سکتا ہے سر؟ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہ جو آج ہم نے میں آپ کا ایک بار پھر فار یور پیشنس اینڈ ٹائم یو ہیو گیون آل آف یو، آپ کی بہت مہربانی ہے. یہ جو وائٹ پیپر ہم نے جاری کیے اس کو آپ پراپرلی دیکھیں، یہ آپ کے پیروزل کے لیے، آپ اس کو پڑھیں. جو فگرز ہم نے آپ کے دیے، جو حکومت کی بیڈ گورننس مینلی ہم اس کی سیریز آف ایونٹس آپ کے سامنے رکھیں گے. اس پہلے ڈاکومنٹ میں ہم نے مینلی کوئی تقریباً 20 کے قریب ڈپارٹمنٹس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے جن میں آپ کے سامنے یہ رکھا ہے. پنجاب کی ریونیو کلیکشن کا ایک کمپیریزن ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ کا ایک کمپیریزن ہے، ہیلتھ کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، لا اینڈ آرڈر پبلک سیفٹی کا ہے، ہاؤسنگ اینڈ کمیونٹی ایمینٹیز کا ہے، ایگری فوڈ کا ہے، کنسٹرکشن اینڈ ٹرانسپورٹ کا ہے. یہ دیکھیں کیا حالت کر دی. یہ میٹرو بس کی ڈرائیورز ہڑتال پہ ہیں، چھٹی کر کے جا رہے ہیں، تنخواہیں تک نہیں دی جا رہی. وہ غریب آدمی جس کا ریاست کا وجود کیا ہوتا ہے، ریاست کا اور کمزور آدمی کا رشتہ اگر ٹوٹنے لگے تو ریاست کا وجود خطرے میں پڑتا ہے. مجھے باقی چیزوں سے فکر نہیں، مجھے اس چیز سے فکر ہے کہ یہاں پر ایک بیس لائن 15 یا 18 ہزار روپے ہے غریب آدمی کی. اگر یہ ریاست ان کو سبسڈیز نہیں دیتی، اگر ان کو آٹا دال گھی چینی سستی نہیں دیتی، ان کو بجلی سستی نہیں دیتی، سبسڈی پرووائڈ نہیں کرتی، ان کو سفری سہولت میں سبسڈی نہیں دیتی، تو کیسے تصور کرتے ہیں کہ 5 افراد کا ایک کنبہ 18,000 کی تنخواہ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایک ریسیپی فار ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے. یعنی آپ نے ہر قسم کی سبسڈیز ان سے چھین لی، اور اس کے بعد پھر وہ جو اتنے عالیشان منصوبے تھے، یہ منصوبے جو فیڈر بسز کے بغیر کبھی ٹرینز چلتی ہیں؟
پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہنگے داموں. آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں کہ اورنج لائن, ایگزم بینک اور گورنمنٹ آف پنجاب یا فار دیٹ میٹر لیٹر آن سی پیک کے اندر شامل ہونے پہ اس کی 7 سال کی گریس پیریڈ ہے. وہ سیلف سفیشینٹ ہے, اپنی پرائس کو خود ایڈجسٹ کرتا ہے. وہ فیول کی مد میں بچت, آج عمران خان اسی منطق پہ آ رہے ہیں کہ جی آپ اگر 100 کلومیٹر لمبا نہ بناتے جو تیل کی بچت تھی, یعنی آپ جانتے ہیں. تو پروپوگیشن آپ کی صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک جو اچھے کیے ہوئے کام ہے یا آپ اس شہر کو آپ پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں, دھکیلتے چلے جائیں. دنیا میں کہاں انفراسٹرکچرز کے بغیر شہر ترقی کرتے ہیں, کہاں ڈیسنٹ اچھے شہروں کا تصور. ابھی ریسنٹلی لمز یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی. اس اسٹڈی میں پرابلی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ ایک فیکٹر تھا جو ڈاکٹر چیما کی, پرابلی مجھے نام بہتر ابھی نہیں پتا لیکن میرا خیال ہے آئی کین پرووائڈ یو دیٹ, کہ جہاں پر لیبر میں ایک پورشن آف شہر سے دوسرے پورشن تک اسکلفل لیبر کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, وہ شہر بڑے شہروں کے اور ترقی یافتہ شہروں کے تصور سے باہر نکل جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی نے رائیونڈ سے چلنے اور شادرہ جانا ہے اور ایک ڈیسنٹ ٹرانسپورٹ اورنج لائن جیسی نہیں ہے, ہاؤ کم اٹ از پاسبل 2.5 گھنٹے کا سفر ممکن ہو سکے گا؟ تو میری صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس وائٹ پیپر پہ ہم نے ایک ٹوٹل ان کا اور اپنا ایک موازنہ پیش کیے, آج کے گورننس کے حالات پیش کیے, اینڈ آئی تھینک یو آل فار یور ٹائم. بہت شکریہ ملک صاحب. اب رمیش سنگھ اروڑا صاحب صرف 4 رہ گئے, اس کے بعد بات کریں گے. بہت مہربانی, یہ ذرا مہربانی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی پیشنس کا بہت شکریہ. رمیش سنگھ اروڑا ویل ٹیک تھوڑا وقت لیتے ہیں, 2 منٹ, تھوڑا وقت. مہربانی آپ. وی ریئلی تھینک یو یار بھائی جان, آپ تکلیف آپ کو دے, شکریہ. بس میری اب باقی جو ہے ان سے کہ 2 منٹ کے اندر جو ہے نا ذرا, تاکہ ہم پھر کچھ سوال بھی. تھینک یو ویری مچ جی. مجھ سے پہلے کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں, پرٹیکولرلی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کروں گا کیونکہ آئی ریپرزینٹ مائنورٹی, اور موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہے, خاص کر جو وہ لوگ جن کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, وہ ایک پاکستان کی پکچر ایسی پینٹ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر بسنے والی اقلیتیں محفوظ اس لیے نہیں کہ پاکستان کو تحفظ نہیں دیتا, وچ از رانگ. جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ مائنورٹی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے, اور جو بھی حکومت آتی ہے اس جو اسٹیٹ کی پالیسیز کو ٹو کرتی ہے, اور میاں نواز شریف نے اس پالیسی کو ٹو کیا. اسی لیے آپ کو آج پاکستان کے اندر جو 5% جاب کوٹا تھا, وہاں پہ آپ کو مائنورٹیز اپنا رول پرفارم کرتی نظر آتی ہیں. میاں نواز شریف ہی تھے جو اس وقت دیوالی کا ایونٹ ہوتا تھا, کرسمس کا ایونٹ ہوتا تھا, بیساکھی کا ایونٹ ہوتا تھا, خود جا کے سیلیبریٹ کرتے اور میسیج دیتے تھے پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر ہیں, کیونکہ اس پاکستان کے اندر 3.5% مائنورٹی ہیں. اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو 3.5% مائنورٹی ہے جو کہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور انہوں نے 2018 کا جو ان کا مینیفیسٹو تھا, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وی ول پرووائڈ سول, سوشل اینڈ ریلیجیس رائٹس ٹو دا مائنورٹیز. بٹ ہوتا کیا ہے؟ یہی پنجاب اسمبلی, اور میں خاص کر اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت پاکستان کا ایک نام بلند کیا. اسی پنجاب اسمبلی کے اندر مارچ 2018 میں سکھ میرج ایکٹ پاس ہوتا ہے, اور پاکستان دنیا میں پہلا ملک بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر سکھ میرج ایکٹ پاس ہوا. بھارت جہاں پہ آج بھی 2 کروڑ سے زیادہ سکھ رہتا ہے, لیکن وہاں پہ آج سکھ اپنی جب شادی کرتا ہے تو وہاں پہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت اس کی شادی رجسٹرڈ ہوتی ہے. لیکن مارچ 2018 میں ہماری حکومتی پنجاب کے اندر ہم نے سکھ میرج ایکٹ پاس کیا. ہوا کیا؟ پچھلے 3 سال سے وہ حکومت جو چیمپئن بنتی تھی مائنورٹی رائٹس کی, جو سوشل فیبرک کو جنہوں نے ڈسٹارٹ کیا, پچھلے 3 سال سے رولز آف بزنس نہیں بنا سکی. آج دنیا ہم سے مطالبہ پوچھتی ہے کہ کدھر گیا آپ کا وہ سکھ میرج ایکٹ, تو پاکستان کی سب کی. یہی ان کے رویے تھے, یہی ان کے رویے ہیں کہ ڈسپائٹ اس کے کہ یہاں پہ مائنورٹیز کی اپلفٹ کے لیے بہت کام ہوتا ہے, لیکن یورپین یونین کے اندر پاکستان مخالف ایک ریزولوشن پاس ہوتی کہ پاکستان جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے سیف پلیس نہیں ہے, وچ از ٹوٹلی رانگ. میں پاکستان کے اندر اپنی جو مذہبی عبادت ہے, جو میری عبادت گاہیں محفوظ ہیں, اسٹیٹ نے مجھے پروٹیکشن دی ہوئی ہے, بٹ بدقسمتی سے عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے اور خاص کر جو ان کی سوچ ہے,
جنہوں نے جس طریقے سے ایک منفی سیاست کی اور گالم گلوچ کا کلچر پروموٹ کیا. دیٹس وائی آج اب کچھ سول ڈس اوبیڈینس نظر آتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, ان کے اپنے منسٹر جب بھونگ شریف کا واقعہ ہو تو ان کے اپنے منسٹر وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر کا اور یہاں کی جو انتظامیہ تھی ان کا گناہ تھا کہ جب سی پیک 3 گھنٹے کے لیے بند ہوا اور وہ جو موب نکلا تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا کہ اس موب کو بھونگ شریف کے مندر پہ نہ آنے دیتے اور یہ واقعہ نہ ہوتا اور پاکستان کی سبکی نہ ہوتی. ہوا کیا, آج وہی انتظامیہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب, بزدار صاحب 6 مہینے بعد اپنے چیف سیکریٹری تو بدل دیتے ہیں, 6 مہینے بعد آئی جیز تو بدل دیتے ہیں, محکمے کے سیکریٹری تو بدل دیتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو اتنا بڑا واقعہ جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا کسی ڈی سی کو یا ڈی پی او کو وہاں پہ نہیں بدلا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج بھی کرسچین کمیونٹی اپنے پرسنل لاز کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. ہندو میرج ایکٹ جب ہماری حکومت تھی تو قومی اسمبلی کو مینڈیٹ دیا گیا تمام ادر دین سندھ اسمبلی کہ آپ ہندو میرج ایکٹ پاس کریں. ہندو میرج ایکٹ پاس ہو گیا. آج بھی ہندو میرج ایکٹ کے رولز آف بزنس نہیں بنے. اس وقت یہ شہباز شریف کا ویژن تھا کہ خاص کر ہماری جو وہ سکھ یوتھ جب فاٹا آپریشن ہوا اور بہت سارے سکھ کمیونٹی مائگریٹ کر کے پنجاب میں آئی, ان کو لیپ ٹاپس پرووائڈ کیے گئے تاکہ وہ اپنی ادر دین ایجوکیشنل ان کی اسکل ان کی امپارٹمنٹ میں کی جائے, اور وہ اس لیپ ٹاپ کے استعمال سے ان کی جس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے آج وہی بچے ہمیں پرفارم کرتے نظر آتے ہیں, بٹ بدقسمتی سے کچھ نہیں ہوا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ جس کا آج کل بہت شور شرابہ اور خاص کر موجودہ بجٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 ارب دیا ہے, تو آپ کو سن کے یہ تعجب ہوگا کہ جو مائنورٹی اپلفٹ کی بات کرتے ہیں پچھلے سال مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر جو ان کی یوٹیلائزیشن ہے دیٹ از 0. میں نے یہ اسمبلی کے فلور میں بھی کھڑا ہو کے کہا تھا جس طرح اس حکومت کی کارکردگی 0 ہے اسی طریقے سے انہوں نے مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر 0 دیا. میں کچھ چیزیں جو فیکٹس ہیں وہ بتانا چاہوں گا. جو عمران خان صاحب کی سوچ ہے اس وقت جو پچھلے 3 سالہ دور میں 31 ڈیتھ ہوئی ہیں جو مائنورٹی کے لوگ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ 58 سے زیادہ انجرڈ ہیں, اور جہاں پہ اور بہت ساری باتیں ہوئی آرڈیننس سچویشن کی اور بہت ساری باتیں کی گئیں جس طریقے سے چیف سیکریٹریز کو بدلا گیا. یہ محکمہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بٹ بدقسمتی سے پچھلے 3 سال کے اندر 4 سیکریٹریز تبدیل ہو چکے ہیں اس محکمے کے. ایوریج ٹائم ڈیوریشن آف دا سیکریٹری دیٹ از ناٹ مور دین 8 months. تو یہ وہ حکومت ہے جس وقت مائنورٹی پروٹیکشن کی بات کرتی ہے. میں آخر پہ ایک بابا بلے شاہ کا شعر ہے وہ عمران خان صاحب کو میں سنانا چاہوں گا, اور ان کو میں بتانا چاہوں گا خان صاحب یہ دور آتے جاتے ہیں, بٹ آپ کو دیکھنا ہی ہے نہ کر بندیا میری میری. بابا بلے شاہ جی کہتے ہیں نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری. تھینک یو ویری مچ. تحیہ نون صاحبہ. السلام علیکم. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, اینڈ آئی تھنک کہ جو باتیں ہونی تھی وہ کور ہو چکی ہیں. میں نے صرف آپ کو یہ لیٹس سے فوڈ فار تھاٹ ایک چیز میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی محکمہ, کوئی بزنس, کوئی بھی چیز, آپ کا گھر بھی نہیں فلرش کر سکتا, نہیں سکسیزفل ہو سکتا اگر آپ نے کوئی لانگ ٹرم یا ملٹی سیکٹورل پلاننگ نہیں کی ہو. جب 2017 میں PMLN گورنمنٹ نے بجٹ بنائی تھی ایگریکلچر کے لیے تو ہم نے بجٹ کی تھی ₹21 بلین. جب PTI آئی انہوں نے یہ ایگریکلچر بجٹ کو ریڈیوس کر دی 7 بلین. اب آپ سوچیں یہ ایک بہت ایگریکلچر بجٹ جو ہے نا یہ امپلائمنٹ دیتی ہے, ہماری نیوٹریشن یہاں سے آتی ہے, سسٹیننس آتی ہے, ہماری ریونیو یہاں سے آتی ہے, بہت امپورٹنٹ ایک یہ بجٹ ہے, مگر انہوں نے 60% سے زیادہ ریڈیوس کر دی. اس سے اگلے سال ان کو آئیڈیا آ گیا کہ یہ شاید ہم نے غلط کام کیے تو انہوں نے پھر انکریز کر دی 15.5 بلین تک. اس سے اگلے سال پھر اس کو ریڈیوس کر دی 8 بلین میں. ٹھیک ہے, اور وہ جو 8 بلین تھا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے وہ یوز بھی نہیں کیے. اس میں سے صرف 6 بلین یوز کیے, 2 بلین انہوں نے سرینڈر کر دی نان یوٹیلائزیشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اس سے جو اگلے سال ہے جو اس سال جو انہیں بجٹ کیا ہے وہ 42.5 بلین روپیز. اب جب ان سے 8 بلین بھی نہ یوز ہوئے اور اس سے پہلے ہسٹوریکل ان کا جو ریکارڈ ہے یہ یوز نہیں کر سکے, ایون 15 بلین نہیں یوز کر سکے, تو یہ جو ایک دم 42 بلین لے کے آئے اس سے
یہ کیا پلاننگ ہے؟ یہ پلاننگ نہیں ہے. یہ جیسے کوئی بچوں کے پلے گراؤنڈ کا سیسا ہوتا ہے نا, کبھی اوپر کبھی نیچے, یو اکنامکس, یہ نہیں چل سکتی. آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے, ملٹی سیکٹورل پلاننگ چاہیے, خاص طور پہ اتنے امپورٹنٹ ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. تو جب آپ یہ وائٹ پیپر دیکھیں گے, پلیز یہ آپ ذرا ایک ذرا سوچیں کہ اس حوالے سے کہ یہ کیا لانگ ٹرم ہے یا یہ ایک شارٹ ٹرم ٹیمپری گیپ ہے جو یہ فل کور کریں بینڈ ایڈ کے ساتھ. آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ڈی ویلیویشن جو ہے وہ 38% سے اوپر ہے. آپ ساروں کو پتہ ہے آپ کی کاسٹ آف لیونگ کتنی اوپر چلی گئی ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کتنا نیچے آ گیا ہے, انفلیشن 41% سے اوپر چلی گئی ہے. جو آپ کا کسان جو اگا رہا تھا ہمارے دور میں, ایک من ویٹ کا, ایک من گندم کا 908 روپے کا وہ سیل کر رہا تھا منڈی میں اس زمانے میں 1600 روپے کا. ٹھیک ہے, ان کے آج جو ہے پچھلے سال کا میں آپ کو بتاؤں گی, اس کو 1600 روپے لگ رہا تھا ایک من پروڈیوس کرنے میں, اور وہ سیل کر رہا تھا 1800 روپے گورنمنٹ کا ریٹ جو تھا, اور اس پہ ان کے پیکنگ کاسٹ, فیول چارجز 120 روپے تھے. تو ان کی کاسٹ ٹوٹل تھی, جو ان کا جو نکل رہا تھا وہ تھا 1680 روپے. تو ان کا پروفٹ ہے 80 روپے. آج کے یہ جو انفلیشن, جو ڈی ویلیویشن, 80 روپے پروفٹ, یہ کیسے سسٹین ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اور جو پی ایم ایل گورنمنٹ نے جو سبسڈیز دی تھی الیکٹریسٹی کی ایگریکلچر پہ, وہ بھی نکالی گئی ہیں. جو ہم نے جی ایس ٹی جو معاف کی تھی ایگریکلچر امپورٹس پہ, وہ بھی انہوں نے نکال دیے ہیں. کسان کارڈ جو ہمارا تھا جس پہ ہم نے 100 بلین روپیز دیے تھے انٹرسٹ فری لونز, وہ بھی انہوں نے بند کر دی مڈ وے, اور پھر ری لانچ کر دی اپنے پارٹی برانڈنگ کے ساتھ. اور مگر یہ آپ سب سوچ لیں جب آپ یہ وائٹ پیپر دیکھیں گے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر فیو گلمسز دیٹ جو بھی آپ دیکھیں آپ اس کو ایک دیکھیں لانگ ٹرم پلاننگ سے. اور ہمیں ایسی فیوچر ایسی ہے کہ آپ کو یہ آپ کا فیوچر یہ لانگ ٹرم پلاننگ میں اور سسٹینیبلٹی میں. تھینک یو. بہت شکریہ جی. احسان افضل صاحب, برین بیہائنڈ, ون آف دا برینز بیہائنڈ دس آڈٹ جو رپورٹ ہے, احسان افضل صاحب, رانا احسان افضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جوزف گوبلز کے بارے میں بتانا چاہوں گا. یہ ہٹلر کا پروپیگنڈسٹ تھا, اور اس کا موٹو تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو اور اس کو بار بار دہراؤ, اتنی دفعہ دہراؤ کہ اس کو سچ مان لیں. شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو تقریر ہے وہ تبدیل نہیں کی, اور وہی تقریر بار بار دہراتے ہیں. اس کی حالیہ مثال آپ کو رانا مشہود صاحب نے بھی کوٹ کیا کہ مورگن اسٹینلی کی جو ہمیں انہوں نے ایمرجنگ مارکیٹ ڈکلیئر کیا تھا 2017 میں ہماری اسٹاک مارکیٹ کو, آج ہمیں فرنٹیئر مارکیٹ کے اندر ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے. اور ان کے وزیر مشیر کہتے ہیں آج کل کہ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھو کتنی بہتر چل رہی ہے. اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 90 ارب ڈالر تھی 2017 میں جب پاناما نہیں آیا تھا, اور آج یہ 50-55 ارب ڈالر کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا. میں پنجاب کے فائنانس کے اوپر بات کروں گا. فائنانس بیسکلی آپ کی جو آمدن ہے اور جو آپ نے خرچہ کیا ہے اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. اس کے اندر پروونشل ٹیکس ریونیو جو ہے, جس سے آپ کی جو کلیکشن ہے, جس کے اندر آپ کی سی وی ٹی ہے, لینڈ ریونیو ہے, آپ کی انڈائریکٹ ٹیکسز میں ایکسائز ہے, سیل ٹیکس ہے, اس کے اندر اس کے اندر جو پی ایم ایل این کے دور حکومت کے اندر سالانہ ہر سال جو گروتھ تھی وہ 21% تھی, اور یہ 2013 کے اندر جو فگر تھا وہ 78 بلین روپیز پہ کھڑا تھا. 5 سال بعد ہم اس کو 200 ارب پہ چھوڑ کے گئے. پچھلے 3 سالوں کے اندر یہ 3 سے 4% بڑھا ہے. صرف 21% گروتھ سالانہ سے آپ 3-4% کی گروتھ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ انڈیکیٹر ہے کہ پنجاب کتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا شہباز شریف کے دور میں, اور آج ان کے دور میں پنجاب جو ہے اس کا جو ٹیکس کلیکشن کا ریونیو ہے وہ کتنی سپیڈ سے گرو کر رہا ہے. اسی طرح جو آپ کی نان ٹیکس ریونیو ہے اس کے اندر ہم نے اپنے 5 سال دور کے اندر 12% ہر سال اضافہ کیا, اور 64 بلین سے 117 ارب روپے پہ اس کو لا کھڑا کر دیا. پچھلے 3 سالوں کے اندر اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہے, اور یہ 129 ارب کے اوپر ان کی پچھلے سال کی نان ٹیکس ریونیو کی کلیکشن کھڑی تھی.
اسی طرح اگر آپ فیڈرل ڈویزبل پول پہ آئیں, اس پہ ہم نے 100% انکریز کیا, اور وہ اس لیے کیا کیونکہ ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن دگنی ہو گئی 5 سالوں میں پی ایم ایل این کے دور میں, جو انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ معیشت گرو کر رہی تھی, آپ کی انفورسمنٹ اچھی تھی. پچھلے 3 سالوں میں صرف 18% اضافہ ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کا جو فیڈرل ڈویزبل پول سے جو اس کا شیئر تھا اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. 14% اینولی ہم کرتے رہے اضافہ, اور صرف 7% اضافہ ہوا ان کے دور حکومت میں پر اینم ایوریج. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کا ریونیو کس طرح سکویز کیا گیا. جو ان کی اپنی پرفارمنس تھی جس کے اندر ٹیکس کلیکشن اور نان ٹیکس ریونیوز تھے, اس میں کوئی خاطر خواہ یہ اضافہ نہیں کر سکے. اگر میں ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کروں تو ہم نے 5 سالوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ بجٹ اناؤنس کیا وہ 2220 ارب اناؤنس کیا, اور اس میں 80% یوٹیلائز کیا ہم نے, جو کہ 1750 ارب تھا. اور اس 1750 ارب بھی وہ نہیں ہونا تھا اگر 2018 کے اندر ہماری ڈیولپمنٹ کو روکا نہ جاتا, تو یہ 90-95% پہ یوٹیلائزیشن جاتی. میں آپ کے پاس صرف یہ مین فگرز کوٹ کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پنجاب کی ڈیولپمنٹ کو کیا ہوا ہے. پہلے سال پی ٹی آئی کا جو ڈیولپمنٹ تھا, بجٹ تھا, وہ 62% کم تھا 2018 کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے جو ہم نے اناؤنس کیا تھا. جو دوسرے سال جو پی ٹی آئی کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 45% کم تھا 2018 کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے. جو تیسرے سال پی ٹی آئی نے بجٹ اناؤنس کیا وہ 46% کم تھا جو پی ایم ایل این نے 2018 میں اناؤنس کیا. جو اس سال کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن ایئر ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے, یہ 560 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ اناؤنس کیا ہے ہمارے 635 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے. اور یہ یاد رہے کہ ان کی یوٹیلائزیشن جو ہیں وہ پیتھیٹک ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ تو جو اناؤنسمنٹس ہیں, تو پھر کس طرح ڈیولپمنٹ ہوگی پنجاب میں ان ڈیولپمنٹ بجٹس کے ساتھ, جو کہ 2018 کے مقابلے پہ بھی نہیں کھڑے ہوتے. اور آپ کو یاد رہے کہ تب ڈالر 105 کا تھا, آج 170 کا ہے. آپ کو یاد رہے کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر جو کیومولیٹو انفلیشن ہے وہ 30 سے 35% ہو چکی ہے. تو جب آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ 2013, 14, 15 کے ڈیولپمنٹ کے فگرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پورے پنجاب میں جو ہے وہ بدحالی ہے. ساؤتھ پنجاب کے یہ چیمپئنز بنتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا ہم نے 36% مختص کیا اپنے بجٹ کا حصہ, اور وہ 229 ارب تھا 2017-18 کے اندر. آج چوتھے سال میں جا کے یہ ساؤتھ پنجاب کو 190 ارب دے کے چیمپئن بن رہے ہیں. اور یوٹیلائزیشن تو ابھی پتہ چلے گی کہ اس کے اندر سے یہ کتنا یوٹیلائز کرتے ہیں. ایک سروے ہے جو ان کی اپنی حکومت کا ہے, اس سروے کا نام ہے پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا سروے ہے جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 19-20 میں آیا. اس میں 36 اضلاع ہیں پنجاب کی, اور اس کے اندر سے جو لو ڈیولپڈ اور ویلی لو ڈیولپڈ جو ہے پنجاب کے اندر ایک بھی اضلاع نہیں ہے. اگر آپ کے پی کے کا معائنہ کریں گے تو وہاں 7 ایسی اضلاع ہیں جو لو اور ویلی لو ڈیولپڈ ہیں. اور یہ سروے میجر کرتا ہے ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, انفراسٹرکچر کو, اور پھر یہ مارکنگ دیتا ہے. اسی طرح کے پی کے کے اندر جو مڈل ڈیولپڈ جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ 11 ہیں, یعنی کہ 50% جو اضلاع کے پی کے میں ہیں وہ مڈل ڈیولپڈ, لو ڈیولپڈ یا ویری لو ڈیولپڈ ہیں. اس کے کمپیریزن میں پنجاب میں صرف 3 اضلاع ہیں. تو کون سی ساؤتھ پنجاب کی محرومیاں بھائی؟ ہم نے تو ہیلتھ, ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب میں بھی ایکول ڈسٹریبیوشن کی, ایکول ڈیولپمنٹ کی. تو اگر آپ نے کوئی سیکریٹریٹ بنانے ہیں تو وہ آپ کے پی کے میں بنائیں. اگر آپ نے جو یہاں ڈھونگ رچایا تھا سیکریٹریٹس کا, وہ سیکریٹریٹ کے حالات سب کے سامنے ہیں کہ وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور کیا ان کی پرفارمنس ہے. جب آپ بجٹ ہی نہیں دیں گے تو کون سی ڈیولپمنٹ کریں گے؟ بہت شکریہ بہت مہربانی. تھینک یو. لاسٹ ہماری عصبہ آفتاب صاحبہ ایم پی اے. عصبہ, ہاں عصبہ جلدی آئیں بچوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آج جو میں کور کرنے جا رہی ہوں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہم ان کے اسپوکس پرسن جو بڑے لیول پہ آ جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کو کس طرح افیکٹ کرے. جس طرح میں شروع سے شروع کروں گی کیونکہ ہم 3 سال کو ریکیپ کر رہے ہیں, تو ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جیسے یہ لوگ آئے ملک دیوالیہ ہو گیا, ملک دیوالیہ ہو گیا. ٹل دا ٹائم اسٹیٹ بینک ہیڈ ٹو انٹروین اینڈ سے پیسہ بینکوں میں پڑا ہے, کوئی ملک دیوالیہ نہیں ہوا, وچ واز اے ویری امیچور ریمارک بائی دیم. میں بات کروں گی
14 अरब रुपए के रिबेट की जो शब्बर जैदी साहब दे के गए कुछ बड़े बैंक्स को, कुछ बड़ी कंपनियों को, और फिर उनको हार्ट अटैक हो गया। और आज तक किसी ने उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने, तो अगर आपके सामने आई है वो अलग बात है, हमारे सामने किसी को नहीं पता कहाँ गया वो पैसा। इस मुल्क की बात हो रही है जिसका टैक्स पेयर का पैसा, वो हम जिस तरह कलेक्ट करते हैं हमें पता है हम किस तरह पैसा कलेक्ट करते हैं, और उसमें से इस तरह के स्पिल ओवर्स हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। एज अ नेशन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई विल कम टू 2-3 थिंग्स और मैं इसको वाइंड अप करूँगी जल्दी। CPEC के बारे में आते के साथ वो मुल्क जो हम $5 बिलियन के साथ उसी फॉरेन